مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في هلك وفي خلوق فوق النبيين في هلك وفي خلوق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الکل آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ عاجزانہ معتبانہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً محبتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی نوری نگاہ اور پاک توجہ عطا فرمائے، تاکہ ہمیں تزکیہ طہارت اور تقوی نصیب ہو جائے اور ہم زندگیاں اطیع اللہ اطیع رسول میں گزاریں اور آخرت میں جائیں تو شفاعت مصطفیٰ امت مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ہم بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ہے البقرہ اور آیت نمبر ہے 13۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے آمینو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمینو تم ایمان لاؤ۔ اب دیکھیں عربی جو زبان ہے یہ اتنی سینسٹیو ہے، یہاں پر یعنی کہ زیر زبر سے زیر زبر کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے عربک میں؟ بالکل۔ اب دیکھیں نا، جیسے قلب ہے، قلب کو اگر ہم صحیح طرح ادا نہ کریں مخرج کے ساتھ، جیسے قلب ایک ہوتا ہے دل من، ٹھیک ہے نا، اور اگر ہم اس کو قلب کہہ دیں گے تو قلب کا مطلب ہے کتا۔ اب کہاں قلب اور کہاں قلب، دو الٹ معنی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے عربک جو ادائیگی ہوتی ہے اس کی زیر زبر کا خاص طور پہ دھیان رکھا جاتا ہے، کیونکہ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے آمینو، ایک ہوتا ہے آمنو جو اکثر قرآن میں آتا ہے، یا الذین آمنو، وہ معنی ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں زیر ہے آمینو، آمنو اور آمینو کا فرق دیکھیں آپ۔ آمینو کا مطلب ہے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی کہ ابھی تم ایمان لائے نہیں ہو۔ آمینو کا مطلب ہوتا ہے ایمان میں آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور آمنو کا مطلب ہوتا ہے جو ایمان لا چکے۔ یہ دو نوٹ کریں آپ، یہ چھوٹی چھوٹی نا قرآن کی باریکیاں ہوتی ہیں، یہ لطیف نقطے ہوتے ہیں جو گہرائی سے ملتے ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے لاہم ان سے آمینو تم ایمان لاؤ، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قولو وہ کہتے ہیں، آنؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، سفہاء کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف لوگ۔ الا انہم سن رکھو یا خبردار ہو جاؤ، الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ یا آگاہ ہو جاؤ یا سن رکھو، انہم بے شک وہ السفہاء وہی بے وقوف ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا وڈے بے وقوف، السفہاء کا یہ مطلب ہے، السفہاء وہی بے وقوف ہیں زیادہ، یعنی اصل میں، ولکن لا اور نہیں ہے، یعلمون وہ جانتے،
آپ نے نوٹ کیا ہے قرآن کی زبان ذرا آپ دیکھیں یعنی کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ذرا انداز دیکھیں، ذرا انداز دیکھیں، میں کہتی ہوں قرآن کا جو انداز ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں آپ لہجہ اللہ کا نوٹ کیا کریں. اگر ہم لہجہ نوٹ کریں گے نا تو اس کے مطابق پھر ہمارے اوپر رقت طاری ہوگی، جسے کہتے ہیں نا خشیت طاری ہوگی، اس کے مطابق کیفیت طاری ہوگی. اور اگر آپ دیکھیں آپ کوئی آپ سے اگر غصے سے بات کر رہا ہے اور آپ ایسے ہی نکل جائیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے یا سنی انسنی کر کے نکل جائیں تو پھر بات کہنا اس کا صحیح اثر اور وزن نہیں ہوتا. تو اس لیے کھڑے ہو کے نا کہتے ہیں نا ایک لمحے کے لیے ذرا کھڑے ہو کے ذرا نوٹ کیا کریں کہ اللہ کس ٹون میں بات کر رہا ہے، اللہ کا لہجہ کیا ہے. اللہ کا لہجہ مطلب مشورانہ والا ہے، خطابانہ والا ہے، کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحتاً بات کر رہا ہے، ہدایتاً بات کر رہا ہے، حکمتاً بات کر رہا ہے کہ غضباً بات کر رہا ہے. ابھی اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لہجہ ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ غصے سے یعنی غضباً، کہ دیکھو اتنے بے خبر ہیں یہ لوگ، جانتے ہی نہیں جسے کہتے ہیں نا باتیں کرنے میں اتنے تیز، تو ہم یہ تو ہم وہ. اور اللہ کہتا ہے اصل میں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کچھ نہیں جانتے ہی ایویں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا گلنا ہی نہیں گا، کھوکھلی باتیں ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں. اب آپ نے نوٹ کیا ہے پچھلی آیت میں بھی اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کا لہجہ تھا، لا یشعرون، خبر ہی نہیں. اس آیت میں ہے لا یعلمون، جانتے ہی نہیں. آپ ذرا نوٹ کرتے آ رہے ہیں ذرا یہ گہری باتیں اللہ تعالیٰ کس طرح. اور اس سے پہلے اللہ کہتا ہے یکذبون، اور پھر اس سے پہلے وما یشعرون، خبر ہی نہیں. اللہ کہتا ہے یعنی کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا جو بے خبری کی اور من موجی زندگی گزار رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے اصل میں یہ لوگ بالکل بے خبر ہیں کہ ان کے ساتھ آگے ہونے کیا والا ہے. آپ سمجھ رہے ہو یہ جو مستیاں ہیں نا، یہ جو موجیں لگی ہوئی ہیں، یہ ساری بے خبری کی موجیں ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے نا دو ٹوک انداز سے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ذرا مہلت ختم ہونے دو، یہ ذرا مہلت ختم ہونے دو، یہ جو تمہاری زندگی ہے نا 50-60 سال کی، دیکھنا پھر تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. تمہاری ساری حقیقت جسے کہتے ہیں نا تمہارے منہ پہ دے ماری جائے گی، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم کتنے، تمہاری اوقات کیا ہے. یہ لہجہ ہے اللہ رب العزت کا اس آیت مبارکہ میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہے ہر آیت میں وہ کیا ہے؟ اللہ کا لہجہ. اور دوسری چیز آپ نے کیا نوٹ کرنی ہوتی ہے ہر آیت میں؟ اللہ بات کن سے کر رہا ہے، مخاطب کون ہے. جیسے ہم سے کوئی بڑا بات کرے تو ہم کہتے ہیں آپ کس سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے ہم یہ کلیئر کر لیں کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں یا اس فلانے کو کہہ رہے ہیں، کس کو بات کر رہے ہیں. اسی طرح نا یہ جو طریقہ ہے نا جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اس طریقے کو کہتے ہیں تفکر کرنا، تدبر کرنا، تفقہ کرنا. جب ہم تفقہ تک جائیں گے پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے پروسیس شروع ہوگا تزکیے کا. پھر ہم گھر جا کے نا سوچیں گے، غور کریں گے کہ یہ جو میں نے آج سنا ہے کہیں میں تو اس میں نہیں ہوں بے خبر، کہیں میں تو وہ نہیں ہوں لا یا شعورون جنہیں شعور ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو گھر جا کے آپ کا پروسیس ہوتا ہے نا آپ کے دماغ میں جو چلتا ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے آپ کیا لے کے جاتے ہیں؟ تفکر، تدبر، تفقہ. گھر جا کے کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ. تزکیے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ تزکیہ کرتے ہیں نا تو آپ کی جو روح ہوتی ہے نا اس کو نور ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو قلب ہے آپ کا، جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا، یہ قلب کو نور ملنا شروع ہو جاتا ہے اور قلب کے پردے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں. قلب جو ہے آپ کا وہ جاگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بہت گہری باتیں بتا رہی ہوں، جسے کہتے ہیں نا آپ کا حال بتا رہی ہوں.
آپ کو آپ سے زیادہ میں جانتی ہوں. وہ اس طرح جانتی ہوں کہ میں قرآن کے نور سے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. یہاں سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ کس کو کتنی خیرات مل رہی ہے, کس کو کتنا نور مل رہا ہے. جو ٹس سے مس نہیں ہوتا, یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندے کے پردے پڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی یہ حجابوں میں پڑا ہوا ہے. اور جس کی حالت بدلنی شروع ہو جاتی ہے نا, جو سوچنے سمجھنے لگ جاتا ہے, تو پھر مجھے نظر آ جاتا ہے کہ اس کے من کا دیا جلنا شروع ہو گیا ہے. تو پھر جب آپ تزکیہ گھر جا کے کرتے ہیں نا, تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, آپ کو قرآن سے ہدایت ملنی شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ سٹیج آتی ہے کہ آپ کے اندر وہ نفس امارہ سے لوامہ, اس کو نفس, دیکھیں آپ کی ترقی ہو رہی ہے کہاں کہاں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک قرآن کے نور سے آپ کا نفس امارہ سے چھٹکارا ہو رہا ہے اور آپ کو نفس لوامہ مل رہا ہے. لوامہ کیا ہوتا ہے, جو ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ اندر سے پھر ملامت ہوتی ہے, ادھر میں ایسے کہا رہی ہوں, وہاں جا کے میں یہی سناؤں گی. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ, کہ جب آپ نفس ملہمہ پہ پہنچ جائیں گے نا, پھر آپ کر ہی نہیں سکیں گے. گھر بیٹھے بھی آپ کرنا چاہیں گے نا کوئی بات, تو آپ سے ہوئے گی نہیں. آپ کو ایسا لگے گا کوئی واقعی مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو سٹیج ہے نا, کوئی دیکھ رہا ہے, یہ نفس ملہمہ, نفس لوامہ, نفس امارہ. امارہ سے ہم چلے تھے, ایسا تھا کہ نہیں, جب ہم چلے تھے, ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا, ہم امارہ پہ تھے. جو مرضی ہمارا خوشی تھی ہم کر رہے تھے, جیسے ہمیں اچھا لگ رہا تھا ہم کر رہے تھے, جیسے ہم چاہتے تھے ہم کر رہے تھے. یہ ہمارا تھا, سویا ہوا قلب سویا ہوا تھا, نفس ہم حکمرانی کر رہا تھا, جو نفس کہتا تھا ہم وہ کرتے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا حدود قیود, سنت کے بعد شریعت, شریعت کے بعد طریقت, طریقت کے بعد حقیقت, معرفت پہ ہم نے جانا ہے. ہمیں یہ رستہ سیدھا نہیں پتا تھا. تو اس لیے کیا ہو رہا تھا, شیطان کبھی ترو کے میں سجے لے جاتا تھا, کبھی ترو کے کھبے لے جاتا. بچوں نے ترویا تم سجے چلے گئے, بندے نے ترویا تو کھبے چلے گئے. تو ادھر ادھر ہم نا ہواؤں کے روح پہ بیسیکلی جدھر کی ہوائیں ہوتی تھی نا, ادھر ہم زندگی گزار رہے تھے. لیکن صراط المستقیم کیا ہے کہ سیدھا آپ نے سیدھا ہی چلنا ہے, بھلے ہوائیں ادھر کو جائیں یا ادھر کو جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں, بھلے طوفان آئے یا آندھی آئے, آپ نے اب یہ جو رستہ پکڑ لیا ہے نا, کون سا رستہ, قرآن سے نور لینے کا اور نفس سے جہاد کرنے کا, یہ آپ کو ایمان دے گا. اور ایمان آپ کو چاہیے قبر میں اپنی آرام کے لیے اور حشر میں اپنی بخشش کے لیے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے, اس میں میرا فائدہ نہیں ہے, اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. کہ اگر آپ یہ جو زندگی کی مہلت آپ کے پاس ہے نا, یہ مہلت آپ کو اللہ نے پتا کیوں دی ہے, کہ نور اور ایمان جمع کرو, نور, ایمان اور جہاد. یہ مہلت کس لیے ہے, نور, ایمان اور جہاد. تو یہ کام آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, جیسے میں نے اگر اپنی زندگی گزارنی ہے تو نور, ایمان اور جہاد, یہ کوئی میرا بچہ نہیں کرے گا کل کو میرے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں, بھلے وہ پڑھ کے بخشتے رہے مجھے, لیکن وہ جو ان کا بخشنا ہوگا نا, وہ کتنی دیر چلے گا آپ بتائیں, 2 سال چل جائے گا. جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو دائمی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, کوئی جتنا مرضی پڑھ کے مجھے بخش دے, وہ پڑھنے والا بھی کتنی دیر رہے گا, سوچیں آپ ذرا یہ بات, وہ کتنی دیر رہے گا. پھر اس کی اگلی نسلیں مجھے کتنی دیر یاد رکھیں گی کہ چوتھی پیڑھی میں کون تھا, ہماری پردادی کون تھی, کوئی یاد نہیں رہنا کسی کو. تو اس لیے میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اپنی قبر کے لیے میں نے اپنی تیاری خود کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ دوسرے کر دیں گے, دوسروں کو وعدے لینے. بعض لوگوں کو میں دیکھتی ہوں اولاد سے وعدے لیتے ہیں, میرے نام کی کوئی چیز بنا دینا تو مجھے پڑھ کے بخشتے رہنا. وہ تو ہوگا جیسے کہتے ہیں نا بعد میں چیز کا آنا. اصل میں یہ ہے کہ آپ نے خود کیا کیا. آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ جو آپ نے خود کیا ہوگا نا, وہ پہلے قبر میں پہنچ گیا ہوگا آپ کے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے. جو آپ خود کر رہے ہیں, ایمان, جہاد, نور, اگر آپ نے یہ 3 چیزیں جمع کی تھی نا اس زندگی میں, تو آپ کے قبر میں جانے سے پہلے آپ کا وہاں نوری بستر لگا ہوگا. آپ کی جو قبر ہے وہ آرام دہ اور جنت کا باغ, وہاں جنت کی ہوائیں, جنت کی کھڑکی پہلے سے کھلی ہوگی. جیسے ہم بکنگ نہیں کرواتے, جانے سے پہلے ہم فلانا ہوٹل اپنا 5 سٹار تو اپنا کیا سٹار ٹور ہم دیکھتے ہیں,
تو یہ ہم اپنی بکنگ کروا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہم آ رہے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہماری قبر 5 سٹار ہو, یا کم از کم میری یہ نیت ہے. تو میں آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ بھی یہ نیت کیا کریں. تو میری یہ نیت ہے کہ میری قبر جو ہے, میری قبر 5 سٹار, میرے جانے سے پہلے سجی سنوری ہو, ہائی سٹیٹس کی چیزیں وہاں لگی ہوں, اور کہتے ہیں نا جنت کے باغوں میں سے نہیں محلوں میں سے ایک محل ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں نا یہ تو آپ پہ ہے, جتنی آپ حسین نیت کریں گے اتنا ہی آپ کو حسین سودا بھی مل جائے گا. تو اس کو میں کہتی ہوں ہائی سٹیٹس. ہائی سٹیٹس بننا ہے نا اگر, تو آخرت کے لیے بنو. یہ دنیا کے ٹیمپریری ہائی سٹیٹس لے کے کیا کرنا ہے؟ بے شک جتنے مرضی ہائی سٹیٹس دنیا کے بن بھی جائیں, اہیر دیکھیں ملکہ بھی ماری گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل سٹیٹس وہ ہوتا ہے جو ہمیں قبر میں پہلا ملے گا. پہلا پروٹوکول ہمیں قبر میں ملے گا کہ جو تو کر کے آیا تھا یہ تیرے کرتوت آگے پہنچے ہوئے ہیں. اگر ہم نے زندگی نفس امارہ پہ گزاری ہے, جھوٹ, حسد, کینہ, بغض, تکبر, ریاکاری, نفرت, تو وہ قبر میں سانپ بچھو جو ہے نا وہ پہلے سے تیار ہوں گے. جتنے ہم نے یہ حرکتیں کی ہوں گی نا اتنے قبر میں وہ سارے ریڈی ہوں گے. آ رہا ہے ہمارا کھانا, لنچ. وہ بچھو وہ سانپ سارے تیاریاں شیاریاں پکڑ کے بیٹھے ہوں گے. آج ہمارا کھانا ہمیں ملنے لگا ہے, جس کے لیے ہم یہاں بٹھائے گئے ہیں. کہ جتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں, جتنے اس نے مکر کیے ہیں, جتنے اس نے تکبر, جتنا اس نے بددیانتیاں, جتنے اس نے حسد, کینے, بغض کیے ہیں نا, ایک ایک سانپ بن رہا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ یہ مذاق کے علاوہ بات ہے. اتنے سانپ, بچھو, کیڑے ہم اپنی قبر کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ کوئی آپ کے ساتھ کیا کر کے گیا, یہ نہ دیکھا کریں. یعنی کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بھڑکاتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی کر جائے نا, شیطان کہتا ہے وہ دی جرات, تیرے بھی زبان ہے, تو بھی پکڑ لڑ مار, جا پیچھے ناس. تو شیطان جو ہے وہ ہمیں تیش دلاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کا تو کام ہی ہے کہ اس کی قبر ذرا بار رونق رہے. شیطان کہتا ہے ذرا روشنی رہے, ذرا آگ اگ لگے. تو شیطان تو اپنے پیچھے ہے نا. ہم بےچارے مسکین سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ میری ہمدردی کر رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے جا اور مگر جا. یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمدردی کیا ہوگی؟ جو بندہ آپ کو کہے گا ذکر, شکر, صبر, توکل اور رضا میں رہو, وہ آپ کا اصل دوست ہے. تو یہ سوچا کریں ہمیشہ کہ ذکر والا جو بندہ ہوگا اصل میرا دوست وہ ہے جو مجھے آخرت کی یاد دلائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کن کی صحبت میں ہم بیٹھا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد ہے, جن کی باتیں سنو تو تمہیں آخرت یاد ہے, جن کا عمل دیکھو تو تمہیں معرفت مل جائے, یعنی تمہیں زندگی کا پورا نقشہ مل جائے کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے, ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرنا. اس لیے انعمت علیہم کی صحبت بہت ضروری ہے. کیونکہ انعمت علیہم کی صحبت سے اصل میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ ہماری قبر کو نور ملتا ہے, ہمارے دلوں کو تقوی کا نور ملتا ہے, اور آخرت میں پھر ہمیں مال ابرار کے ساتھ مقام ملے گا. یعنی ہم اپنی مہلت ضائع کرنے سے بچ جائیں گے. شیطان کے جو مکر میں نے آپ کو پڑھائے تھے وہ کسی نے بھی نہیں مجھے بتائے. مجھے لگ رہا ہے میں کل ہی بس ادھر فکر پہ پڑی ہوئی. شیطان کے مکر, جکڑ, اکڑ, تکبر, سحر اور پھر مہر. آخری چیز تو میں نے ابھی آپ کو بتائی نہیں. میں تو کتنے ڈر کے ناسی نہ چاند سارے ٹکر اور قہر. اللہ کا پھر قہر نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. ابھی تو میں آپ کے ساتھ بڑا کہتے ہیں نا ہاتھ ہولا رکھ کے بات کرتی ہوں, ہلکی ہلکی ڈوز آپ کو دیتی ہوں. کہ زیادہ ہائی وولٹیج لگ گئی تو کتنے میری نہ گل پہ جائے کہ میں قرآن پڑھنے گئی تھی پاگل ہو گیا. لیکن یہی تو گل ہے. میرے تو شیخ کہتے ہیں پا گل, ان پالا ہے گل ہے نا. اس سے پیاری بات, ان پا لے گل, ان پا بھی لے گل. تو یہ ہوتا ہے.
تو دیکھیں باتوں باتوں میں حقیقت اور معرفت کی باتیں بھی آ جاتی ہیں بیچ میں. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں کون؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی یہ نوٹ کیا کریں اللہ کن سے مخاطب ہے. تو اس آیت میں اللہ کن سے مخاطب ہے؟ پیچھے اگر ہم دیکھیں تو بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو مفسدین ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو منافقین ہیں، کاذبین ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکے باز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ظالمین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غافلین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جاہلین ہیں. اب آپ نوٹ کریں کتنی کیٹیگریز کی اللہ بات کرتے ہوئے آ رہا ہے. یعنی کہ یہ سارے کون لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں. جو بائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں ہاتھ میں یہ لوگ آتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے لوگ. کون لوگ؟ جس طرح ایمان لائے، جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، میت میں، تربیت میں صحابہ کرام بیٹھ کر ایمان والے ہو گئے. تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے نا، منافقین سے کہا جاتا ہے، ظالمین سے کہا جاتا ہے، جاہلین سے کہا جاتا ہے، مفسدین سے کہا جاتا ہے، مجرمین سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ان کی طرح ایمان لاؤ. یہ کون؟ یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ جو تبع تابعین ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم خواجہ غریب نواز کو مانتے ہیں، ہم داتا گنج بخش کو مانتے ہیں. تو پھر ان کی طرح ایمان بھی تو لاؤ نا. خالی مان کے بیٹھے ہیں زبانی سکا جسے کہتے ہیں. ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو جانتے، مانتے، پہچانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے پیروکار ہیں. ہمارا تو اللہ والوں کو ماننا بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارا اللہ کو ماننا ہے. نہ جانا، نہ مانا، نہ پہچانا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ نہ اللہ کی آیات کو جانا، نہ اللہ کے حکام کو جانا، نہ اللہ کی حدود کو جانا، اور زبانی کہہ دیا ہاں ہم اللہ کو جانتے ہیں. تو یہی حال ہے ایسے لوگوں کا جو من کے جاہل ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں. جب انہیں کہا جائے کہ تم بھی ایمان لاؤ نا، ان کی طرح. تمہارے سامنے مثال تو ہے تمہارے سامنے کس کی؟ انعمت علیہم کی. آپ ذرا یہ پوائنٹ نوٹ کریں. انعمت علیہم کہ کیوں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھو؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے ساتھ رہو جو انعمت علیہم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو تمہارا ایمان ان جیسا چاہیے. اپنے کو ہی نا، جسے کہتے ہیں نا کٹھا کٹھا کر کے تو کچھ عمل، تو کچھ نمازیں، تو کچھ روزے. سمجھو کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں نے روزے کبھی نہیں چھوڑے، میں نے نمازیں کبھی نہیں چھوڑی، میں نے حج زکات پورا کیا، میں تو ایمان والا ہوں. تو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اپنے پاس سے ہی نا بنا کے تو لے آنا کہ میں تو اپنا کٹھا کر کے لایا ہوں اعمال. اللہ کہتا ہے اعمال سے پہلے مجھے تمہارا ایمان چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایمان جہاد کے بغیر نہیں ملتا. ایمان نوٹ کریں جو میں نے کہی ہے، ایمان جہاد کے بغیر نہیں ملتا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ڈی پوائنٹ؟ یعنی کہ اعمال تو ہم گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. یہ گہری بات نوٹ کریں آپ. اعمال آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن جہاد اور ایمان آپ گھر بیٹھ کے کر نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو وہی بات ہے، کسی اللہ والے کی نظر چاہیے، صحبت چاہیے، نسبت چاہیے، محبت چاہیے، تربیت چاہیے، اطاعت چاہیے، اور کسی اللہ والے کی کہتے ہیں نا ہدایت، کہ اس کی ہدایات میں آپ زندگی گزارو تاکہ آپ بھی اس منزل پر پہنچ جاؤ جس پر وہ اللہ کے بندے پہنچے ہوئے ہیں. کون سی منزل؟ جو میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں. کون سی منزل؟ مسلمین، متقین، مومنین، صالحین، محسنین، مخلصین. کم از کم آپ کو پتہ کہاں ہونا چاہیے؟ کم از کم مخلصین کی منزل پہ، جہاں پہ آپ شیطان کے مکر، اثر اور جکڑ سے نکل جاؤ گے نا، وہ منزل مخلصین کی ہے.
حالانکہ اس کے اوپر بھی بہت منزلیں ہیں، یعنی کہ مستفین ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، پھر مقربین ہیں، خاص الخاص بندے ہیں، لیکن آپ کے لیے اتنا ہی ہے کہ چلو کم از کم جسے کہتے ہیں نا کوئی نیڑے تیڑے تے ہو جاؤ نا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان وہ نہیں جو تم بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ دیکھیں لفظ ذرا الفاظ دیکھیں، اللہ کہتا ہے ایمان تمہارا وہ نہ ہو جو تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ کما آمن الناس، جیسے ان کا، یہ جیسے کا لفظ آپ دیکھیں، جیسے ان کا ہے، کما آمن الناس، جیسے یہ ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا ایمان وہ نہیں ہونا چاہیے ویسے جیسے تم چاہتے ہو نا، ویسا نہ ہو، بلکہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے انعمت علیہم کے جیسا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، دیکھیں قرآن کا کوئی لفظ بلا وجہ نہیں ہوتا، نہ بے معنی ہوتا۔ ہم لغو گفتگو کر سکتے ہیں، ہے نا، لیکن اللہ کبھی بھی کوئی لفظ بیکار استعمال نہیں کرتا۔ تو یہ پوائنٹ دیکھیں آپ ذرا کہ اللہ نے اگر کہا ہے نا کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے یہ لوگ، یہ کما کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، کما کا مطلب ہوتا ہے ایسا، جیسا یہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایمان والا بننا ہے نا تو جیسا بننا، جیسا کما آمن الناس، جیسے وہ ایمان والے ہیں ویسا، جیسے انعمتا علیہم والے ہیں نا ویسا۔ جیسے میں آپ کو اب لے کے آؤں ہمارے لیول پہ، جیسے پیر علاؤدین ہیں، جیسے شیخ طاہر القادری ہیں، جیسے بابا فرید ہیں، جیسے داتا گنج بخش ہیں، جیسے فرید الدین عطار ہیں، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، ایسا۔ پھر اس کے اوپر چلے جائیں آپ تو پھر تبع تابعین، پھر صحابہ اکرام، اس طرح پھر ہوتے 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 کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ یہ کما کا یہ مطلب ہے۔ دیکھیں کہ ایک لفظ کے کتنے گہرے مطلب ہوتے ہیں، اور ہم ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں روانی میں، پتہ ہی نہیں کما کیوں ہے، آمین اور آمنو کا فرق کیا ہے۔ کبھی ہم نے نوٹ کیا تھا؟ بتائیں مجھے، کبھی ہم نے نوٹ کیا تھا آمینو اور آمنو میں کیا فرق ہے؟ زیر اور زبر کا فرق کیا ہے؟ زیر کا مطلب ہے ابھی تم زیر تعمیر ہو، زبر کا مطلب ہے اب تم آ گئے ہو کسی کی زبر میں، کوئی ہے جس نے تمہیں اپنی زبر میں، اپنی نظر میں، میرا مطلب ہے اپنی نظر میں لے لیا ہے۔ تو آمن وہ ہے جب آپ ہو جاؤ گے زبر والے، آمین ہو جب آپ زیر تعمیر ہوتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، کون؟ جاہل، غافل، منافق، ظالم لوگ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان ایسا لو، کما آمن الناس، جیسے ان کا ایمان ہے نا، جیسے ان انعمت علیہم کا ایمان ہے، اتنا پاک ہو، اتنا مطہر ہو، اتنا خالص ہو، اتنا اعلیٰ ہو، اتنا اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہو، اتنا توکل اللہ والا ایمان ہو، اتنا رضی اللہ والا ایمان ہو، اتنا اسوۃ حسنہ والا ایمان ہو، ایسا ایمان ہو۔ تو پتہ ہے یہ لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ آگے سے کہتے ہیں، دیکھیں اللہ کو جواب بھی سارے پتا ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیں جب کوئی ایسے مجھے جواب دیتا ہے نا، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کیٹیگری کا ہے، کیونکہ اللہ نے سوال و جواب سارے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب تم یہ پیچھے یاد ہے آپ کو، پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا نا کہ جب تم ان سے کہتے ہو کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ان سے کہو کہ فساد نہ کرو، تو وہ آگے سے تمہیں پتہ کیا جواب دیں گے؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ان کے جواب پہلے لکھے ہوئے ہیں قرآن میں کہ تم بات کرو گے نا، آگے سے تمہیں یہ جواب ملے گا۔ جب یہ جواب ملے گا نا تو پھر سمجھ لینا کہ یہ بندہ اس کیٹیگری کا، انہیں آپ ہی دستا میری کی اوقات ہے۔ یہ گہری باتیں ہیں، آپ کو پتہ جو میں ہر وقت ان گہرائیوں میں اترتی رہتی ہوں کہ واقعی ویسے میں نے اس سے یہ کہا تو انہیں واقعی میں یہ گل کہی، وہ تو ہے بھی
ایسے نظر آتا ہے، ایسے نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ جب تم بات کرو گے فسادیوں سے تو آگے سے کہیں گے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جب تم بات کرو گے ایسے لوگوں سے جو بے وقوف ہیں، وہ کہتے ہیں نا اندروں بے وقوف نے جڑے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، یہ کہیں گے جو اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے، وہ کہیں گے قالو انومنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ لیں، یہ وہ ٹون ہے، میں آپ کو ٹون آگے سے ٹرانسفر کر کے بتا رہی ہوں کہ آگے سے اس ٹون میں جواب ملے گا آپ کو. تو اللہ نے ہمیں دیکھیں ان کی ٹون بھی سمجھائی ہے کہ آگے سے جو بے وقوف لوگ ہیں نا، جو گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں، جاہل، منافق، ظالم اور مجرم لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے سے تمہیں پتہ کیا کہیں گے؟ جب آپ انہیں کہو گے خالص ایمان والے بنو، جہاد کرو، تقوی اور نور جمع کرو، تو وہ آگے سے کہیں گے آنومنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ لائے ہیں؟ یعنی انسانوں کی ضرورت ہے اتنا سیدھا اور اتنا سیدھا چلنے کی، صراط المستقیم پہ چلنے کی اور جہاد کرنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں جو لوگ صراط المستقیم کی فکر کر رہے ہیں، تقوی کی فکر کر رہے ہیں، نور جمع کر رہے ہیں، جہاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہیں، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. جب بخشش نمازوں سے ہو جانی ہے تو پھر جہاد کرنے کی اور ایمان جمع کرنے کی، نور جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں نومنو، کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں. اب دیکھیں اس وقت بھی یہ ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں ان کی لڑیاں جو ہے نا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی نسلیں. اس وقت بھی تھا. دیکھیں جب صحابہ کرام اپنے گھر بار چھوڑ کے اسلام کے رستے میں، اسلام کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر بار چھوڑ کے، بال بچے چھوڑ کے جب صحابہ کرام جاتے تھے نا، تو جو ان کے ہمسائے ہوتے تھے، منافق، مشرک، جاہل، وہ کہتے تھے کتنا بیوقوف ہے، دیکھو اپنا گھر بار آل اولاد چھوڑ کے تو چل پڑا اسلام کے لیے جہاد ہو، تو اسلام تو اللہ کا دین ہے، تو اللہ تو خود ہی پھیلا لے گا، اللہ کو ضرورت کیا ہے تم لوگوں کی، تم ایویں ہی اپنا گھر بار چھڑ کے تو جا رہے ہو، یہ کتنی بیوقوفی ہے. بھلا تو اپنا گھر دیکھ، بھلا تو اپنی آل اولاد دیکھ، یہ کہتے تھے وہ. تو دیکھیں آج بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ غور کریں، ایسے ہو رہا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کی ضرورت ہے جہاد کرنے کی، جبکہ بچپن سے ہمیں تو نمازوں پہ لگایا گیا ہے، ہمیں تو بچپن سے قرآن پڑھنے پہ لگایا گیا ہے، ہمیں تو بچپن سے روزے رکھ لو بس اللہ رہے صلاح اس پہ لگایا گیا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن سے ہدایت لینی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نماز کو قائم کرنا ہے زندگی میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ من سے جہاد کرنا. لوگ حیران ہوتے ہیں، قرآن کھول کے تفکر بھی کرتے ہیں. یہ تفکر بھی ہوتا ہے قرآن میں، تفکر بھی ہوتا ہے. میں تو سمجھتی تفکر نے منو گل آئی ہے، یہ تفکر ہوتا ہے. ہم نے تفکر یہ سمجھا ہوا تھا کہ اگر کسی نے کوئی بات کی ہے نا تو میں دیکھوں اس نے مجھے تو نہیں لگائی کوئی بات، یہ مینو تو نہیں بچوں اشارے کر رہی. ہم نے تفکر یہ بنایا ہوا کہ ایک دوسرے کی باتیں ڈھونڈو، آج اس نے مجھے لگائی ہے نا، میں اس کے گھر جاؤں گی، پھر میں بھی اسے لگا کے آؤں گی. ہمارا تفکر یہ تھا. وہ شیطانی تفکر تھا. آپ کو پتا ہے دو طرح کی، ہر چیز دو طرح کی ہوتی ہے، ہر چیز دو طرح کی ہے. آپ کو پتا ہے ایک بندہ بولتا ہے تو اللہ کی کیا کہتے ہیں ثنا بولتا ہے، ایک بولتا ہے تو فساد کرتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ دماغ یوز کرتا ہے، اللہ کے لیے تفکر کرتا ہے، وہی دماغ اگر شیطان کی طرف لگ جائے تو مکر کرتا ہے. آپ ذرا نوٹ کریں یہ باتیں. یہی دماغ اللہ کی طرف لگ جائے تو بندہ تدبر کرتا ہے، اللہ کی آیتیں سمجھ کے اس کو رونا آتا ہے. یہی دماغ اگر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے تو شیطان کہتا ہے اکڑ، تو کیتا ہی کچھ نہیں، تیرا قصور ہی کوئی نہیں، تو صحیح، تو پرفیکٹ. تو شیطان کے ہتھے چڑھ جائے تو اکڑ ہے، پھر تو مکر ہے، پھر تکبر ہے، پھر سحر ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں قہر ہے. اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اور قبر تک شیطان بندے کو ترو کے لے جاتا ہے. اسی طرح یہ حقیقتاً ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بات، یہ حقیقتاً ہو رہا ہے جو میں آپ کو اس طرح، میں تو آپ کو لائٹ نوٹ پہ چیزیں سمجھاتی ہوں. آپ کو پتا ہے
تاکہ آپ کو نا کہتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آئے. اگر میں پورے اس طریقے سے بیان کروں نا تو آپ سے برداشت ہی نہ ہو کہ یہ اتنی سخت باتیں ہیں, ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ حکم کہاں تھا, یا اللہ آپ تو رو رو کے نا آپ تو جنگلوں میں نکل جائیں, ایسی آپ کی حالت غیر ہو جائے. اس لیے میں چیزوں کو نا تھوڑا لائٹ نوٹ پہ رکھتی ہوں, جمالی انداز سے بیان کرتی ہوں کہ آپ کے دل پہ جمال کا اثر آئے, جلال سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو میرا طریقہ کار ہے نا, یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ جلال سے, نور سے, محبت سے جو بات سمجھائی جا سکتی ہے, جمال سے جو بات سمجھائی جا سکتی ہے, اس وہاں جلال نہ استعمال کرو. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا تبلیغ کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ نرمی سے بات کرنا اور حکمت سے انہیں بات سمجھانا. ایسے سیدھے حکم نہ بتا دینا کہ اگلے ڈر ہی جائیں کہ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں, اب ہونا ہی نہیں. گل ختم. وہ جسے کہتے ہیں نا پہلے ہی بندہ ٹیریاں تو آ کے بہ جائے, ہوں کی فائدہ, ہوں تو بہت دیر ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا کے بھیجا کرتے تھے صحابہ اکرام کو کہ آسانی سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا. حتیٰ کہ آپ سوچیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ساتھ یہ تاکید کر کے بھیجی تھی کہ اس کو نرمی سے بات کرنا, شاید مان جائے. حالانکہ وہ اتنا متکبر فرعون تھا. حالانکہ آگے آیا تھا کہ اس نے سنا تو منہ موڑا کہ تو کون ہے مجھے بتانے والا, میں فرعون تو میرا سب کچھ. لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ نے حکم دیا تھا نرمی سے بات کرنا, شاید اسے اثر ہو جائے. تو نرمی اللہ کو اتنی پسند ہے, جمال اللہ کو اتنا پسند ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی بات جمال سے سمجھایا کرتے تھے صحابہ کرام کو. حالانکہ ہوتی وہ بہت یعنی کہ حکمت وہ بہت سخت ہوتی تھی, لیکن سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے اندر وہ چیز اتر جاتی تھی. جیسے نہیں ہوتا خوشبو کی طرح, جیسے میلٹ ہو جائے کوئی چیز اندر, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ حکم ان کے اندر اتر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا نور والا, تزکیے والا, جمال والا, کہ وہ پیار سے بات دل سے روح میں اتار دیتے تھے. لیکن اگر کوئی جلال سے بات کرے تو وہ دماغ میں تھوڑے کی طرح لگتی ہے, اور بندہ الٹا کہتا ہے میں تو نہیں کر سکتا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے. میں دیکھیں ساتھ ساتھ آپ کو حقیقت اور معرفت کی باتیں بھی بتا رہی ہوں. آپ کو سمجھ آ رہا ہے میرا پڑھانے کا انداز ذرا ڈفرینٹ ہے. میں کہاں سے شروع کرتی ہوں؟ شریعت سے شروع کرتی ہوں, طریقت پہ آ کے پھر حقیقت اور معرفت پہ چلی جاتی ہوں, جو سب سے اونچا درجہ ہے سمجھانے کا, کہ جہاں آپ کو جمال ہی جمال ملتا ہے, جہاں بات خود آپ کے اندر اتر جاتی ہے. آپ کو بات سمجھنی نہیں پڑتی کہ یہ کس طرح ہے, بات خود بخود آپ کے اندر اتر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح اپنے گھر بار چھوڑ کے, جو منافق ظالم جاہل غافل لوگ تھے وہ صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے, لو اپنے بچوں کو یتیم کرنے چلیں, لو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے چلیں, گھر بار چھوڑ کے لو اپنی کمائیوں میں نقصان کرنے چلیں, بے وقوف ہیں. ایسے کہتے تھے ان کو کہ دیکھو دنیا کا مال و متاع کما کے تو ہیر ایسے چھوڑ کے تو چلے جہاد کرنے. کتنے بے وقوف ہیں, ایک گھر لگا کے سجا کے بنا کے تو چل پڑے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے. اس طرح وہ انہیں بے وقوف کہا کرتے تھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج بھی یہ ہو رہا ہے. آج کے دور میں بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ولایت آ گئے ہیں, پتہ نہیں یہاں کی ولایتی چیزیں ہمیں مل گئی ہیں. ولایت کا کوئی پانی ایسا ہے, ادھر بندہ آتا ہے اس کی نظریں پھر جاتی ہیں, وہ کہتا ہے جو میری پچھلی کمیاں تھی نا میں ادھر آ کے پوری کر. تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ شیطان کا مکر ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے اب تیرے پاس سارا کچھ ہے, اختیار بھی ہے, اب تو جو تیرا دل کرتا ہے نا, جیسے با تیرا دل کرتا ہے, جیسا لا تیرا, کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں تیری زندگی میں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ روکنے والی ذات اللہ کی سب سے بڑی ہے, اور یہ جسم کی جو طاقت ہے نا یہ امانتاً ہے آپ کے پاس. آپ کو پتا بہت جلد اللہ یہ امانت آپ سے واپس لے لے. اور اگر آپ نے کی ہوگی نا امانت میں خیانت, امانت میں خیانت پتا آپ کو کیا, کہ یہ جسم جو اللہ نے مجھے دیا ہے اگر میں نے اس میں بددیانتی کی, بددیانتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے
इसको सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इतात और इत्बाए रसूल के खिलाफ इस्तेमाल किया तो ये बददियानती होगी। फिर पता क्या होने वाला है हशर के दिन? क्या होगा? ये मेरे हाथ मेरे खिलाफ बोलेंगे, ये मेरे पांव मेरे खिलाफ गवाही देंगे। हत्ता कि एक आयत पढ़ के तो मैं डर ही गई, जैसे कहते हैं ना सख्ते में बंदा आ जाता है कितनी देर, कि वो आलम क्या होगा हशर के दिन, कि जब बंदा ये झूठ बोलने की कोशिश करेगा ना कि मैं तो नमाजें पढ़ा करता था, मेरी नमाजें किधर गई? उसे बंदा कहेगा मेरी नमाजें किधर गई, मेरे रोजे किधर गए, जो मैंने रोजे रखे हर रमजान बचपन से शुरू किए हुए थे। तो अल्लाह कहेगा तुमने झूठ बोले, तकब्बुर किया, रियाकारी की, तुमने अंदर दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़ रखा। तो बंदा कहेगा नहीं मैं तो नमाजी था, मैं तो हाजी था। अल्लाह कहेगा अच्छा। क्या अल्लाह कहेगा? फिर उसकी जुबान को बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके ये जो जिस्म की खाल है ना, ये खाल बोलेगी, ये स्किन जो है हमारी, ये स्किन बोलेगी। हमें पता है कि ये स्किन सुन रही है, आपको पता है ये बात कि मेरे बदन का जो ये पोर है, ये मेरे बदन की जो जिल्द है, ये जो खुलिये हैं, ये सुन रहे हैं एक एक। ये मेरा पूरा बदन का ये जो ना डीएनए जिसको कहते हैं, पोर मेरा, ये मेरा जोड़, ये मेरा एक एक हिस्सा ये सुन रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको पता है। और फिर हशर के दिन अगर मैंने जो बोला है वो नहीं किया तो क्या होगा? पहले तो इसको कीड़े खाएंगे ना कब्र में, अच्छी हाथर मदारत करेंगे वहां पे। उधर क्या बोलती थी तो इधर क्या किया था? वो कीड़े क्यों तैयार हो रहे हैं? वो इसीलिए तो तैयार हो रहे हैं, उन्होंने यही तो माल खाना है कि जो झूठ बोला था बैठे रहे, चुगलियां करके बैठे रहे, हसद, कीना, बुग़्ज़ दिल में रख के कि मैं तो इसके साथ बोल भी रही हूँ और इसको पता भी नहीं है मेरे दिल में इसके लिए क्या है, नीयत भी मैंने बुरी रखी हुई है और मैं इसके सामने बोल भी रही हूँ। तो ये हरकतें हमारी दुनिया में तो चल जाएंगी, चल सकती हैं, बल्कि चलती हैं ये। लेकिन क्या होगा? कब्र में ये माल चलने वाला नहीं। पहले ही जिसे कहते हैं ना स्टेज पे ऐसा पकड़ा जाना है, और पकड़ना भी देखें किसने है? अल्लाह की छोटी सी महलूक ने। जरा ये पॉइंट नोट करेंगे। ये कभी सोचा आपने कि इतने बड़े बंदे को जो इतनी अकड़ लेके जा रहा है कि मैं तो बड़ी शह, तो मैं तो बड़ा वो, तो मैं तो हमेशा सही, तो मैं तो हमेशा सच, और जो मैं हूं मेरे आगे कोई बोले क्यों? तो जब कब्र में जाएगा ऐसा बंदा जिसने दुनिया में दंगे, फसाद, मकर और शैतान की अकड़, तकब्बुर में जिंदगी गुजारी होगी, सबसे पहले इसका इस्तकबाल कौन करेगा? आपको पता है? वो छोटी से छोटी मखलूक अल्लाह ने तैयार की हुई है कि आजा हूं। आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने हाथ मदारत उधर ही कर देनी है, बाकी कुछ रहना ही नहीं। तो ये है कि जब हम देखें इस तरह के काम करते हैं और समझते हैं कि किसी को नहीं पता लग रहा, लेकिन क्या हमारे अपने हाथ, हमारे अपने पांव, हमारा अपने जिस्म का ये रुआ जिसे कहते हैं ना, जिसे रोंगटे कहते हैं, रोंगटे, ये मेरा रुआ, ये सब हशर के दिन मेरे खिलाफ गवाही देंगे। और उस दिन इतनी रुसवाई होगी ना, आप सोच ही नहीं सकते। आज सोचे 4 बंदों के सामने हमारी कोई बात करे तो हम इधर उधर देखते हैं, उन्हें भी सुनी, मेरी तो बेइज्जती हो गई। फील करते हैं ना? हशर के दिन जहां सारे अंबिया होंगे, सारे उम्मतें होंगी, सारी महलूक होगी, और जब वहां पे आप सोचो हमारा अपना आप हमारे खिलाफ बोलेगा तो हमारी क्या इज्जत पल्ले रह जाएगी। आप अगर ये सोचे ना आखिरत की रुसवाई के बारे में, मैं कहती हूँ आप जुर्रत ना करें कभी भी झूठ बोलने की, गीबतें करने की, हसद दिल में रखने की, किसी के बारे में कीना रखने की, और किसी के बारे में दिल में जिसे कहते हैं ना नफरत या तकब्बुर रखने की। आप कभी जुर्रत ही ना करें कि ये जिस्म आहर कीड़ों की कहते हैं ना गजा बनेगा। जितना मैंने अपने अंदर छुपाया होगा ना इन चीजों को, गंदगी है ना, आपको पता है दुनिया में भी गंदगी के ऊपर कीड़े आते हैं कि नहीं? जरा सोचें ये पॉइंट मैंने क्या कहा। दुनिया में भी गंदगी पे कीड़े आते हैं, कब्र में भी अगर कोई गंदे मन वाला बंदा जाएगा ना, गंदी नीयत वाला बंदा जाएगा ना, और गंदे अमाल वाला बंदा जाएगा, तो फिर कीड़े ही आके इसका इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट नोट करें आप जरा। आपने कभी आयतों को लिंक नहीं किया इस तरह से,
جب آپ لنک کرتے ہو نا آیتوں کو تو آپ کو پھر حقیقت اور معرفت نصیب ہوتی ہے. اور جو بندہ دیکھیں ساری زندگی قرآن سے تقوی لے کے نور جمع کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، جو بندہ ساری زندگی آیات پر عمل کرنے کے لیے نفس کشی کرتا رہا، پھر اس کی قبر میں کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ یہ قرآن ہی آگے شفیع بن کے کھڑا ہوگا. جن کے ساتھ آپ نے یاری لگائی ہوگی نا دنیا میں، پھر وہی آگے آپ کے شفیع بن کے کھڑے ہوں گے، پھر وہی آگے آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور پھر یہ پورا جسم بھی آپ کو پتا ہے یہ سلامت رہتا ہے. یہ پتا کیوں سلامت رہتا ہے؟ کیونکہ نوری بدن کو کیڑے کھا نہیں سکتے. یہ پوائنٹ ہے. اور یہ بدن کے اوپر پھر یہ کپڑے کا کفن نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ اس بدن پہ کپڑے کا کفن آنے سے پہلے فرشتے آ کے اس کو جنتی کفن پہنا جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو بندہ ساری زندگی تقوی، نور، ایمان اور جہاد کرتا رہا نا، اس کو لوگوں کے نہلانے سے پہلے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے، کتنی حدیثیں اس طرح کی مجھے ملی، لوگوں کے نہلانے سے پہلے، لوگوں کے آنے سے پہلے فرشتے جنت سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو جنتی کہتے ہیں نا کفن پہناتے ہیں، خوشبوؤں سے، جنتی خوشبوؤں سے اس کو معطر کرتے ہیں، جنتی کفن پہناتے ہیں، اللہ کا سلام دیتے ہیں، اور اس بندے کو نور سے سجا کے اس کی نوری بستر والے، نوری جو بستر قبر میں لگا ہوا ہے اس کے اوپر جا کے نور، جیسے دلہن نہیں سجاتے ہم، دلہن کو جیسے ہم سٹیج پہ جا کے بٹھاتے ہیں، اس طرح جا کے فرشتے اس کو نوری بستر پہ بٹھاتے ہیں. کس لیے؟ آپ سوچیں کس لیے؟ آپ کو پتا ہے یہ بات کس لیے؟ اس لیے کہ نور والا پھر آتا ہے. جیسے دلہا نہیں آتا، جیسے دلہن کے پاس دلہا آتا ہے نا، تو وہ جو نوری بندہ جب قبر میں جاتا ہے نا تو پھر اسے نور والا ملنے آتا ہے، which is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر نقاب ہٹاتے ہیں، پھر وہاں جو ملاقات ہوتی ہے اس کا تو عالم ہی کچھ ہو. اور پھر اس کے بعد یہ روح پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. آپ کو پتا ہے پھر روح اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. وہ جو میں آپ کو ذکر میں بھی تھوڑے تھوڑے اشارے دیتی ہوں کہ عالم ناسوت سے، عالم جبروت سے ہوتی ہوئی ملکوت سے، لاہوت سے، باہوت سے، یاہوت سے، ہاہوت میں، جو عالم ہاہوت ہے نا وہاں پہ اللہ کی ذات کا نور ہے. جب کوئی بندہ اللہ والا جب مرتا ہے، اللہ والا، عام بندہ نہیں میں کہہ رہی، ظالم، جاہل، غافل، منافق کی بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں جب کوئی مومن، مومنین، صالحین، مخلصین میں سے کوئی بندہ جاتا ہے نا، مقربین میں سے اللہ کے پاس جاتا ہے نا، تو اس کا تو وصل ہوتا ہے نا، وصال ہوتا ہے، اس کی تو ملاقات ہوتی ہے رسول اللہ سے، اور پھر اللہ سے وصل ہوتا ہے. اس کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اس کی روح جا کے عالم ہاہوت میں اللہ کی بارگاہ میں پہلے سجدہ کرتی ہے، پھر اللہ اس روح سے خطاب فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس روح کو نور سے سجا کر اس کے نوری بستر پہ جا کے اس کو بٹھا دو اور نور والے کی اس سے ملاقات کروا دو. پھر رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، پردے ہٹاتے ہیں، اور پھر فرشتے اس کے بعد اس نوری بندے سے کہتے ہیں اب تو آرام سے سو جا. تو یہ جو دنیا میں آپ آرام کرتے پھرتے ہیں نا، میں آرام کروں کو اور بہ گئی، یہ آرام چھوڑ دیں آپ. میں کہتی ہوں بستر چھڑ دے ہو، آرام چھڑ دے ہو اس آرام کے لیے کہ میں جب قبر میں جاؤں تو فرشتے مجھے کہیں اب تو آرام سے سو جا، تو نے دنیا میں جہاد کیا، نور کی فکر کی، تقوی کی فکر کی، ایمان کی فکر کی، منزلیں، درجے، مقامات طے کیے، تو بڑی محنت کر کے آئی ہے، اب کیا؟ اب تیرے آرام کا وقت ہے. تو اس لیے شیطان کے مکر میں نہ آیا کریں. جو شیطان آپ کو کہتا ہے ہوں تے تو اپنا ہو گئی ہے بڑی تیری دادی نانی تے ہوں تے تو اپنا ریسٹ کر، نہیں، یہ شیطان کے مکر ہوتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ کہیں ہندے آخر میں کہیں اس کی بات نہ بن جائے، کہیں جاتے جاتے میرے ہاتھ سے نکل ہی نہ جائے گی. اس لیے شیطان میٹھے میٹھے حربے آپ کے اوپر آ کے استعمال کرتا ہے، آپ کو نا اپنے میٹھے میٹھے جالوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں آپ کو اس کے مکر اس لیے بتاتی ہوں کہ شیطان کے مکروں میں آنا چھوڑ دو، شیطان کی باتوں میں دل بہلانا
छोड़ दो, सोचा करो। ये जो मैंने आपके आगे नक्शा पेश किया है ना कब्र का, ये नक्शा जहन में रख के ना उठ जाया करो, जैसे कोई लेना देना ही नहीं है मुझे। इस तरह आया करो कि जैसे मुझे दुनिया से कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे मैं किसी को, जैसे मुझे देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद आ गई है कि हज़रत देखें आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बैठे होते थे, हमारे साथ प्यार मोहब्बत से बातें करते थे, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज आती थी ना, अल्लाह अकबर, तो आप फरमाती है सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता, चेहरे का रंग बदल जाता था कि मेरी मुलाकात का वक्त आ गया है, मेरे रब से मेरी मुनाजात का वक्त आ गया है, मेरे पर्दे हटने का वक्त आ गया है। तो यही मैं आपको कह रही हूँ, पॉइंट जहन में रख के आप आया करो कि जब मेरी क्लास का टाइम है ना, आप सोचा करो ये मेरी कब्र की तैयारी है, ये मैं तकवा का ज़ादे राह, ये मैं नूर का वो ज़ादे राह लेने जा रही हूँ जो मुझे दुनिया की किसी दुकान से नहीं मिलेगा। दुनिया की कोई दौलत ऐसी नहीं है जो मेरी कब्र को जन्नत के बागों से एक बाग बना दे। ये जो दौलत है ये कुरान के नूर से मिलेगी मुझे। ये जो मैंने अपना स्टेटस कब्र का हाई करना है ना, ये मैं कुरान के नूर से करूंगी। और ये नूर जब तक मेरे अंदर नहीं उतरेगा ना, मेरे मन में नहीं उतरेगा ना, तब तक ये मेरी कब्र में भी नहीं उतरेगा। अब देखिए ये पॉइंट नोट करें, हमने कितनी गहरी बात करी। अगर कुरान का नूर आज आपके मन में नहीं उतरेगा ना, तो कल को ये नूर आपकी कब्र में भी नहीं जाने वाला। इसलिए शैतान देखें क्या करता है, मैं देखें आपको शैतान के मकर कैसे खोल खोल के समझाती हूँ। इसलिए शैतान सारी जिंदगी, आपको पता है आपके साथ क्या कोशिश करता है कि इसके पर्दे ना हटे। इसके पर्दे तब हटे जब इसे मौत का फरिश्ता नजर आए। ये शैतान कोशिश करता है सारी जिंदगी आपके साथ। और आप खुश हो रहे होते हैं नमाजें पढ़ पढ़ के, नमाजें पढ़ पढ़ के खुश हो रहे हैं, कुरान पढ़ पढ़ के खुश हो रहे हैं कि मेरे तो सारे लोग कभी नमाज छोड़ी ही नहीं है। भाई यही तो शैतान का इतना गहरा मकर है जिसको आम बंदा समझ ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? तो शैतान जो होता है वो बंदे को बेवकूफ बना के रखता है। देखिए यही तो अल्लाह समझा रहे हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि वैसा ईमान लाओ जैसा शेख अब्दुल कादिर जीलानी का है रज़ी अल्लाह अन्हु, जैसा ईमान ख्वाजा गरीब नवाज का है, तो ये जो लोग बेचारे पड़े हुए ना जहालत गफलत और मुनाफकत और जुल्मत में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये कहते हैं लो हम सारा हम खाते पीते घराने के, हर नेमत अल्लाह की है, हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम निकल पड़े जिहाद करने। अल्लाह ने खैर करे दुनिया में भी सब कुछ दिया है, आप आगे भी सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा शैतान का मकर है, आपको पता है ये बात? यही तो मकर है जिसमें शैतान लोगों को सही कहते ना फंसा के रखता है। इतना ये गहरा मकर है कि देखें वो लोग अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझ रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला कह रहा है, वो कहते हैं कमा आमन सुफहा, हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए जो घर का आराम सुकून छोड़ के, आसाइशें छोड़ के, अपनी मौजें छोड़ के, अपना गरम नरम बिस्तर छोड़ के, तो अपना सर्दी में मैं बाहर जाऊं है, तो मेरे तो पहले ही गोड़ गिटे, मेरे तो पहले ही गोडे गिटे दर्द कर रहे हैं, मेरे तो पहले ही अर्थराइटिस है, तो मैं और सर्दी में बाहर जाऊंगी तो मेरे तो और ज्यादा मेरा तो मर्ज बढ़ेगा। तो वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं कि मैं अपने आप को बचा बचा के ना बड़ा आराम सुकून की ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा हूं। तो अल्लाह कहता है क्या? अल्लाह कहता है ये जो लोग हैं ना बेचारे, ये अल्लाह कह रहा है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि अल्लाह का मतलब क्या है। ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इस मेंटालिटी के लोग जो कहते हैं आराम सुकून से अपनी जिंदगी में तो ऐश इशरत में गुजार, जब मेरा दिल किया मैं उठी, जब दिल किया मैं सो गई, जो मेरा दिल किया मैंने किया, दिल किया तो बाहर निकल गई, दिल किया तो शॉपिंग कर आई, दिल किया तो किसी दोस्त के घर चली गई, दिल किया तो उधर फिर आई। ये जो जिंदगी है ना, इधर उधर फिरना, वक्त गुजारी करना, मन मौजी करना,
یہ پتا کون سی زندگی ہے؟ یہ میں اب آپ کو قرآن سے بتانے لگی ہوں. الا انہم، اللہ کہتا ہے سن رکھو، جان لو، خبردار ہو جاؤ، ہم السفہاء، یہی تو بیوقوف لوگ ہیں. اللہ کہتا ہے یہی تو بیوقوف لوگ ہیں جو 2 دن کے آرام کی خاطر اپنی قبر کا دائمی آرام برباد کر رہے ہیں. اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ ایسی بات ہے کہ نہیں کہ آج آپ کہتے ہیں نا یہ جو فنا والی زندگی ہے، اس فنا کی زندگی میں آپ یہ کہیں میں تو آرام کر رہے ہیں، میں تو جو میرا دل کر رہا ہے نا، میں بڑی محنت کی ہے زندگی میں، اب تو میں کہتی ہوں آخری عمر ہے، بڑھاپا ہے، تو اپنا پوتے پوتیوں میں کھیلوں، اپنا میرے دوتے پوتے آئیں، اپنا میں ان کے ساتھ آرام سکون سے ہنسی مذاق کروں، کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں، کبھی وہ میرے اوپر گریں کبھی میں ان کے اوپر گروں، تم بس یہ میری زندگی ہو، اپنا دل بہلاؤں، اپنا نماز پڑھی، اپنا سو جاؤں. تو نہ ایمان کی فکر، نہ تقوی کی فکر، نہ نور کی فکر، نہ جہاد کی فکر، نہ اتباع رسول کی فکر، نہ اتباع قرآن کی فکر، نہ رضا خدا کی فکر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم السفہاء، کتنے بیوقوف لوگ ہیں. 2 دن کے رونق میلے کے لیے دائمی آخرت کو اجاڑ رہے ہیں. یہ 2 دن کی ریل پیل کے لیے دائمی خوشیوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ وقت تھا فکر کرنے کا. یہ جو میرا وقت ہے نا، یہ میں آپ کو کیوں بار بار کہتی ہوں کہ زندگی بہت کم ہے، ادھر ادھر منہ ماریاں چھوڑ دو. میں کہتی ہوں اگر آپ آخرت کو دیکھو نا تو آپ یہ دنیا کی چھوٹی 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 یہ گٹیا چیزیں، یہ باتیں آپ بھول ہی جاؤ، بلکہ الٹا آپ رو، آپ داڑے مار مار کے رو کہ فکر تو مجھے جنت کی کرنی چاہیے تھی، فکر تو مجھے اللہ کی رضا کی کرنی چاہیے تھی، فکر تو مجھے اللہ کو راضی کرنے کی کرنی چاہیے تھی. میں اپنے آپ کو خوش کرنے کی فکر کر، میں نے تو روڈ ہی غلط لیا ہوا ہے. جیسے میں اپنی گاڑی نو انٹری والے روڈ میں ڈال کے خوش ہو رہی ہوں کہ کوئی نہیں ادھر سے آ رہا، میں سیدھا چلی جا رہی ہوں، یہ نہیں پتا روڈ ہی نو انٹری. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں جو مرضی کراں، کوئی اگوں میرے بول نہیں سکتا، یہ نہیں پتا نہیں تو گڈی نو انٹری چپائی. یہی تو صحیح کدھر جا رہی ہوں. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ چیزیں سمجھاتی ہوں، پریکٹیکل دنیا کی مثالیں دے کے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ہم تو الٹے جا رہے ہیں. جسے کہتے ہیں نا یہ من موجی زندگی جو ہے نا، یہ اصل میں ایسے ہی ہے کہ جیسے نو انٹری کا سائن ہے اور میں اس کے اندر گھس گئی، اس روڈ پہ گھس گئی ہوں اور میں تڑا تڑ جائی جا رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ کھلی روڈ ہے، نہ کوئی آ رہا نہ جا رہا، میں جو مرضی جدھر مرضی جاؤں، نہ کوئی ٹریفک، نہ گل، نہ بات. کسی کی ضرورت نہیں میرے ٹکر مارے، میرے روکے، کیا بات ہے. میں کہتی ہوں باہر نکل کے سائن ہی دیکھ لو، کیونکہ آگے اگر مل گئی نا پولیس تو پھر کوئی بچانے نہیں آئے گا. یہ من موجی زندگی گزار کے 2 دن کی جب جاؤ گے نا قبر میں، تب انہیں ہوش، لیکن تب کوئی پوچھنے والا، کوئی دوتا پوتا میرے نیڑے نہیں لگنا. 2 دن پتر نے یاد کرنا، تیسرے دن انہوں نے کہنا چلو چلیے، جان والے ٹر گئے، تسی بھی جاؤ ان کا. کوئی آگے ہفتے بعد دعا کر دے تو بڑی گل ہے. تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ لوگ اصل میں بے وقوف ہیں جو من موجی زندگی گزار کے، اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار کے، اپنے آرام کے لیے زندگی گزار کے، اپنی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے شوق پورے کرنے لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشیں پوری کرنے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ خواہش تو انہیں کرنی چاہیے تھی جنت کی، شوق تو پورے کرنے چاہیے تھے کہ جنت میں جا کے میں شراب طہور، مجھے شوق یہ ہونے چاہیے تھے. وہ دنیا کے کپڑوں کے شوق، بھئی شوق یہ ہونا چاہیے تھا میں جنت میں جاؤں تو اللہ مجھے نوری لباس پہنائے، مجھے نوری کہتے ہیں نا دیے جائیں، عبائے دیے جائیں. اور یہ پڑھ کے آپ یقین کریں میری روح وجد میں آ گئی. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے بنیت الطالبین، اس میں جنت کا انہوں نے اتنا تفصیلی بیان لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ جتنی دنیا میں محنت کرے گا نا،
جیسے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ندامت، ملامت، ریاضت، مشقت، اطاعت، طہارت، برکت، عزت، جتنی محنت کرتا جائے گا نا اتنے ہی اللہ اس کو نورانی حلے، نورانی اس کو عبائے پہنائے جائیں گے، نور پہ نور، نور پہ نور، نور پہ نور، نور پہ نور۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اور جتنے کہتے ہیں نا وہ محنت کرے گا اتنے اللہ تعالیٰ اس کو، جیسے دوسری جنت میں جائے گا، تیسری میں جائے گا، پھر وہاں کا لباس، پھر چوتھی میں پھر وہاں کا لباس، پھر سب سے اونچی دارالسلام میں جائے گا نا تو وہاں پہ ایک اور خاص لباس پہنایا جائے گا جو اعلیٰ ترین ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اللہ کا دیدار ہو۔ یہ نشے ہمیں کیوں نہیں لگتے؟ یہ ذرا سوچے نا، ہمیں یہ نشے کیوں نہیں لگتے؟ یہ اسٹیٹس ہمارے کیوں نہیں بنتے؟ ہاں؟ یہ کیوں نہیں ہم کہتے کہ میں نے یہ کمانا ہے، کہ میں اللہ کے کہتے نا مجھے کوئی حجاب نہ ہو، ایک میں ہوں ایک تو ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے۔ میں کہتی ہوں جسے یہ نشہ لگ جاتا ہے نا اسے پھر دنیا کا کوئی غم یاد ہی نہیں رہتا۔ وہ دنیا میں رہتا ہے، جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، ہوتا فرشی ہے لیکن ہوتا عرشی ہے، ہوتا بشری ہے پر ہوتا نشئی ہے۔ تو یہی تو انعامتا ہے، انعامتا علیہم کی پہچان یہی تو ہے۔ وہ ہر وقت نشے میں اللہ کے نور، محبت، قربت، رضا، دیدار، اس نشے میں گھومتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہائے ہائے میرا تو یہ حق نہ ملا، ہائے تو میرا تو یہ ہوا، ہائے میں تو شادی ہوئی تو یہ ہوا، ہائے میری ناند پھر گلاں سنا گئی، ہائے میری ساس نے پھر مینوں گلاں لائیاں، ہائے میرے بندے نے پھر ہے کہ ہائے میرے بچے نہیں مل۔ یہ جو باتیں نا یہ ان کے لیے ایسے جیسے کیڑے مکوڑوں کی باتیں ہو رہی۔ تو مجھے کہتے ہیں نا جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں وہ قبر میں کیڑے مکوڑے جمع نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جنت کے نوری محلات، اعلیٰ مقامات، اللہ کے دیدار، اللہ کے جلووں، اللہ کے انوار کی تیاریوں میں ہوتے ہیں۔ اور آپ سوچیں اسی لیے اللہ کہتا ہے انعمتا علیہم کے ساتھ رہو، تاکہ جو ان کے اندر لو لگی ہوئی ہے نا وہ تمہارے اندر بھی لگ جائے۔ ان کی لو سے ہی تو تم نکلو گے شیطان کے مکر سے، اکڑ سے، جکڑ سے۔ تو یہ دیکھیں نا یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ پورا ایک کہتے ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ آئے تو آپ بات سن کے چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں تفکر، تدبر، تفکر کے بعد تزکیہ، تزکیہ کے بعد پھر ہدایت اور پھر اتباع تک بات جاتی ہے۔ اور جب تک یہ سارے مرحلے طے ہوتے ہیں نا تو اس ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا قلب، آپ کی روح، خفی، سری، خفی، اخفا، ان سب کو نور ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنا جتنا آپ سوچتے جاتے ہیں نا، تفکر، تدبر، تفکر، تزکیہ، ہدایت، اتباع کرتے ہیں، اتنا اتنا یہ جو سارے آپ کے لطائف ہیں نا قلب کے، یہ سارے نور و نور ہوتے ہیں، ان سب کو کھانا ملتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا ہم جب دنیا کا کھانا کھاتے ہیں تو دیکھتے بھی ہیں، دل بھی خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے نظر بھی خوش ہوتی ہے، اچھا لگ رہا ہے، پھر دماغ کہتا ہے ہاں ویسے چنگا لگ رہا ہے، پھر دل کہتا ہے ہاں صحیح مزیدار لگ رہا ہے۔ سب کو غذا مل رہی ہے۔ آپ نوٹ کیا آپ نے پوائنٹ؟ حال ہی یہ نہیں کہ زبان کو مل رہی ہے یا معدے کو مل رہی ہے، سب کو ملتی ہے۔ پہلے نظر خوش ہوتی ہے اچھا کھانا دیکھ کے، پھر دماغ کہتا ہے ہاں وہی پہلی ریسیپی تھی مزیدار ہے، پھر دل کہتا ہے ہاں چکھے دیکھا، پھر جب زبان چکھتی ہے تو سارے یہ جو ہمارے اعضاء ہوتے ہیں، دماغ، دل، یہ سارے کہتے ہیں ہاں بہت مزیدار۔ تو اسی طرح جب آپ علم کا نور لیتے ہیں نا تو یہ نہیں کہ صرف دماغ کو ملتا ہے، اندر جاتا ہے۔ یہ جو روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے نا، سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، سارے اس میں سے نور لیتے ہیں۔ اور پھر ہوتا پتہ کیا ہے؟ دھیرے دھیرے جب سب کو نور ملتا ہے تو پھر یہ جو پورا آپ کا سینہ ہے نا، یہ پورا سینہ پھر یہ پورا ایک نور کا طاق بن جاتا ہے۔ یہ ایک روشن پورا، جیسے ہوتا ہے نا کمرہ پورا روشن ہو جائے، ایسے آپ کا آج دیکھیں یہ کمرہ پورا روشن ہوگا نا، اسی طرح جب میں کل قبر میں جاؤں گی نا تو میری قبر بھی ایسے نور و نور۔ یہ ہے لنک، دیکھیں آپ کو لنک نہیں پتا ہوتے نا،
آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو پڑھ کے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے بس آیت پڑھی اور گزر گئے. آپ کو اندر جو اس کے اسرار و رموز ہوتے ہیں، جو انوار و تجلیات ہوتے ہیں، ادھر آپ کا دماغ جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دماغ تو دنیا کے لگا ہوا ہے، تفکروں میں، فکروں میں، غموں میں، دکھوں میں، جھگڑوں میں، دنگوں میں، فسادوں میں. دو جگہ تو آپ نہیں جا سکتے نا، میں سجے بھی جاؤں تو میں کھبے بھی جاؤں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہاں تو آپ کھبے چلے جائیں، یہاں سجے چلے جاؤ. ایک بندہ دو جگہ پہ ایک وقت میں جا سکتا ہے؟ اب میں کہوں میری دنیا بھی تڑا تڑ ہو میری آخرت بھی وہ میری جاؤں تو کیا بات ہے، شراب طہور تو کیا بات ہے، تو مال برا ایسا نہیں ہونے والا. آپ کو پتا ہے یہ شیطان کے مگر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر بھی دو کشتی ہوتی. شیطان کہتا ہے دین دنیا ساتھ ساتھ ہے، بچے بھی راضی، تو بھی راضی، سارے راضی، اللہ بھی راضی. یہی تو شیطان کے مکر ہیں. مجھے سمجھ نہیں کبھی کبھی آتی، میں آپ کو کون کون سے شیطان کے مکر سمجھاؤں. قدم قدم پہ میں کہتی ہوں آپ قدم اٹھائیں نا، ایک ایک قدم پہ شیطان 10 مکر ڈالتا ہے روز آپ کے. اور ہوتے ہوتے آپ سوچو اگر روز کوئی بندہ 10 مکر آپ کے اوپر ڈالے تو آپ اندازہ کرو کہ ہفتے کے کتنے ہو جائیں گے، اور مہینے کے کتنے ہو جائیں گے، اور سال کے کتنے، اللہ کتنے ہو جائیں گے. کہ آپ ایسے، وہ کہتے ہیں نا، پھر وہ ایسے پھندے بن جاتے ہیں. پہلے ہلکے ہوتے ہیں، جب آپ صفائی نہیں کرتے اسی میں لگے رہتے ہیں، پھر وہ سخت ہوتے 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 جیسے پکی تاریں نہیں ہوتی، پھر وہ پکڑ کے پھر وہ جکڑ بن جاتے ہیں کہ آپ سے نکلا ہی نہیں جاتا. آپ نکلنے کی کوشش بھی کرو تو شیطان نے ایسا پکڑا ہوتا ہے نا، کتنے چلی تو اتنی دیر دی میری ممان، اتنی بہ میرے کو قبر تک میں تیرے نام. تو آپ پتہ نہیں، میں کہتی ہوں آپ کتنے خوش نصیب ہو، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کس کی دعا آپ کے کام آئی ہے، کس بزرگ کی دعا آپ کو لگی ہے کہ جو اللہ آپ کو یہ پردے، یہ مکر ہٹانے کے لیے اب بلا رہا ہے، بجائے اس کے کہ قبر میں جا کے ہوش اٹھتے ہیں اور کیڑے چڑھتے اوپر دعوت کھاتے ہیں. نہ آپ روک سکتے تھے، نہ آپ انہیں پکڑ سکتے تھے، نہ آپ کا کوئی چیخ مار سکتے تھے. آج تو چیخیں مار لو. میں تو کہتی ہوں گھر بیٹھ کے رویا کرو، پتا آپ کو اپنے حال پہ رویا کرو. موقع ملے نا کبھی رونا چاہیے، کیونکہ ہمارا حال دیکھیں کیا ہے، کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں، پٹھے جا رہے ہیں. بالکل جانا صراط المستقیم پہ تھا، شیطان نے ہمیں جکڑ کے، مکر کے اور پکڑ کے اور اکڑ کے کس طرف لگایا ہوا تھا. تو اس لیے رونا چاہیے. رونے سے پتا کیا ہوتا ہے؟ رونے سے یہ ہوتا ہے جیسے دھلائی نہیں ہوتی کسی چیز کی، جیسے کوئی چیز برسوں کی گندی ہے تو میں سوچ تھی اس کو صاف کیسے کروں، چلو تیز پانی سے کرتی ہوں. تیز پانی جب آتا ہے نا تو وہ سارا جو ہوتا ہے نا، وہ گندگی وہ ساری پھر اسی اتر جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ ندامت، ملامت، ریاضت، محنت، مشقت کریں گے نا تو وہ پھر چیز جڑ سے اکھڑ جائے گا. وہ جو شیطان نے اندر آپ کے گہری جڑیں لگائی ہوئی ہیں نا، وہ پھر جڑ سے اکھڑ جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر جب شیطان کا نکل جائے گا نا اثر سارا، تو پھر یہ قلب جو ہے نا، یہ قلب یہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سوچ کے قلب کو روشن کریں کہ کل کو میری قبر بھی اتنی ہی روشن ہوگی جتنا آج میں اپنے قلب کو روشن کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھانا، دنیا کے رنگ اتارنے جو شیطان نے آپ کے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں. شیطان نے آپ کو فکروں میں، مکروں میں، دنیا کے غموں میں، دکھوں میں، فسادوں میں، پنگوں میں شیطان نے آپ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. اب جو میں کر رہی ہوں یہ کام ہے صبغۃ اللہ، کہ سارے رنگ اتارو، سارے دنیا کے رنگ اتارو، شیطان کے سارے مکر اتارو، اللہ کا رنگ چڑھاؤ. اور یہ کام میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی کرتا ہے، یہ ہر بندہ کر نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ قرآن سے نور لے کے نور کے راستے پر نہیں چلتے نا، وہ کون ہیں؟ انہم ہم السفہاء. اللہ کہتا ہے بیوقوف لوگ ہیں، مول ضائع کر رہے ہیں دنیا کے فیشنوں کے پیچھے، دنیا کی خوشیوں کے پیچھے، دنیا کے رواجوں کے پیچھے، دنیا کے غموں کے پیچھے،
دنیا کی چاہتوں کے پیچھے، فنا کے پیچھے روئی جا رہے ہیں. اور جب قبر میں جاؤ گے نا پہلی رات، ہائے ہوش اڑ جائیں گے، یہ میں نے کیا کر دیا. میں تو فنا میں رو رہا تھا جس کو فنا ہی ہونا تھا. رونا تو مجھے بقا کے لیے چاہیے تھا. بقا کے لیے رونا چاہیے تھا، لیکن یہی تو شیطان کا مکر ہے جو وہ قبر تک جانے نہیں دیتا. شیطان پتہ کیا کوشش کرتا ہے کہ جس بندے کو میں نے جکڑ لیا ہے نا، پکڑ لیا ہے نا، اب میں اس کو سحر میں اس وقت تک رکھوں گا، تکبر میں، انا میں اس وقت تک رکھوں گا جب تک اس کی قبر کا ٹائم نہیں آ جاتا نا. اور پھر قبر سے اس کے اوپر اللہ کا قہر آنا شروع ہو جائے گا. وہاں تک شیطان کہتا ہے میں نے اس کو جکڑ کے رکھا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ انہم ہم السفہاء، کتنے بے وقوف لوگ جو دنیا کی 4 دن کی خوشیوں کے لیے اپنی آخرت کی دائمی خوشیاں برباد کر. آج ہماری سوچ ویسے ایسی ہے کہ نہیں، کسی کی شادی حرام ہو جائے نا ہم کہتے ہیں ہائے بیچاری کی قسمت ہی حرام. کسی کے بچے نہ ہونا، ہائے بیچاری کے بچے نہیں ہوئے نا، بیچاری کی زندگی ہے. یا کسی کو کوئی بیماری لگ جائے نا، ہائے بیچاری بیمار ہے. حالانکہ یہ خوش نصیبی ہے اگر کسی کے پاس جو کمی ہے نا آج، اور اس کمی کی وجہ سے اسے آخرت کی غمی لگ گئی ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو دائم بربادی سے بچا لیا. یہ دنیا کی تھوڑی دیر کا کہتے ہیں نا غم تکلیف جو ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ایک ہلکی سی سرنج لگا کے، ایک ہلکی سی سوئی چبو کے اللہ قبر کے دائمی عذاب سے بچا لیتا. لیکن ہم شیطان کے جکڑوں میں اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں نا، ہم دنیا کی ذرا کمی آ جائے نا ہم کہتے ہیں ہائے بیچاری کی کتنی قسمت خراب ہے، بیچاری کو ملے ہی کچھ نہیں، ہائے بیچاری کو ہے ہی کچھ نہیں. حالانکہ آپ کو میں سچی بات بتاؤں، بد قسمت کون ہوتا ہے؟ اصل جو بد نصیب بندہ ہے وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو سفہاء ہیں، بے وقوف ہیں، دنیا کی خوشیوں کی خاطر لڑ مر رہے ہیں، دنیا کے لیے زندہ ہیں، دنیا کی چاہتوں میں گل رہے ہیں، دنیا کے غموں میں گل رہے ہیں، اور آخرت، ایمان، جہاد، نور اور تقوی کی فکر ہی نہیں کر رہے. اصل بد نصیبی یہ ہے. اصل خسارہ وہ ہوگا کہ جب حشر میں جاؤ گے تو کچھ پلے ہی نہ ہو، ایمان ہی نہیں ہے تو باقی تو سارا کچھ ضائع ہو جانا ہے. آپ کو پتا جس بندے نے تقوی، ایمان، نور اور جہاد نہیں کیا نا، باقی اس نے سارے کام کیے، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھے، روزے رکھے، حج عمرے کیے، صدقے خیرات کیے، اللہ نے تو یہ قبول ہی نہیں کرنا. اللہ نے کہنا جو کرنے کا کام تھا وہ تو نے کیا ہی نہیں. اسی لیے دیکھیں نا اللہ کہہ رہا ہے کما آمن الناس، جیسا ان ایمان والوں نے ایمان لائے نا ایسا ایمان لے کے آنا. اپنی مرضی کا نہ لے کے آنا کہ میں دنگے بھی کر رہی ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، میں فساد بھی کر رہی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، میں جھوٹ بھی بول رہی ہوں تو حج عمرے بھی کر رہی ہوں. اللہ کہتا ہے ایسا دنگے والا ایمان نہ لے کے آنا میرے پاس، ایسا فساد والا ایمان نہ لے کے آنا میرے پاس. ایسا ویسا کما والا ایمان لانا جو میرے بندوں کا خالص، بندوں والا خالص ایمان ہے نا، وہ لے کے آنا. جب تمہارے پاس خالص نیت ہوگی، خالص ایمان ہوگا نا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں میں آپ جو کہہ رہی ہوں، جب تمہارے پاس خالص نیت ہوگی، خالص ایمان ہوگا، خالص تقوی ہوگا، خالص نور ہوگا نا، خالص جہاد ہوگا نا، تب میں تمہارے یہ جو عبادت والے خالص اعمال ہے نا یہ قبول کروں. ورنہ کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہی نہیں ہے. تو آپ سوچیں اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہے کہ میں اپنے لو جسے کہتے ہیں نا، اپنی طرفوں میں کری جا رہی ہوں اور مجھے پتا چلے وہاں تو پہنچے کچھ نہیں. دیکھیں اسی کو مولانا رومی نے بھی فرمایا ہے اپنی مثنوی میں. آپ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی یہ بات فرمائی ہے بیوقوفی کی. آپ فرماتے ہیں جو لوگ نفس امارہ سے نہیں نکلتے، جو لوگ نفس کشی نہیں کرتے، جو لوگ جہاد اور ایمان کی فکر نہیں کرتے، صرف اعمال کر رہے ہیں دن رات، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے ایک باسکٹ ہے، ایک ڈول ہے جو نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے، ایک ڈول نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے، میں اوپر سے اس کے اندر پانی ڈالی جا رہی ہوں تو وہ کبھی بھرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں بھرے گا، وہ خالی رہے گا کیونکہ اس کے نیچے سوراخ ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک تھیلا ہے، ایک بیگ ہے، آپ اوپر سے اس کے اندر اپنے نیک مال ڈالے جا رہے ہو اور نیچے سے وہ بیگ پھٹا ہوا ہے۔ وہ کیوں پھٹا ہوا ہے؟ کیونکہ جھوٹ، غیبت، حسد، چغلی، تکبر، ریاکاری کی وجہ سے وہ بیگ نیچے سے پھٹا ہوا ہے۔ ادھر تم عمل ڈالتے ہو، ادھر چغلیاں کر کے، غیبتیں کر کے وہ سارا تم عمل ضائع کر رہے ہو۔ ادھر سے تم نماز، روزہ، حج، زکات اوپر سے ڈال رہے ہو، نیچے سے تم نہ سنت پہ عمل، نہ شریعت پہ عمل، نہ طریقت پہ عمل، نہ اطاعت رسول پہ عمل، نہ اتباع رسول ہے، نہ اتباع قرآن ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اعمال میں اوپر سے ڈالی جا رہی ہوں وہ نیچے سے ضائع ہوتے جا رہے ہیں، وہ شیطان لیتا جا رہا ہے، شیطان لے جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اور شیطان لے کے بھی اتنے مکر سے جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایسا شیطان جکڑ کے نا ہمیں لے کے جاتا ہے، شیطان کہے گا فیشن کر، تیرے کو پیسے نے، میک اپ کر، تیرے کو دولت ہے، اعلیٰ تو اعلیٰ کپڑے پا، جو تیرے ارمان ہیں وہ پورے کر۔ ایسے حسین بنا کے شیطان گناہوں کو پیش کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ گناہ ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹس ہے، یہ تو ساری پیسے دیا گلاں نے نا، پیسے دیا موجاں نے، آپ سمجھتے ہیں؟ تو آپ سوچیں اگر شیطان کے مکروں کو ہر بندہ سمجھتا ہوتا تو پھر تو دنیا میں نہ برائی ہوتی، نہ فحاشی ہوتی، نہ بے حیائی ہوتی۔ سمجھ ہی تو نہیں آتی لوگوں کو، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لوگوں کو سمجھ ہی تو نہیں آتی، کیونکہ شیطان کا انداز اتنا وہ ہوتا ہے نا، وہ کہے گا تیرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پتہ لگے پیسے والی ہے، دولت والی ہے، کھاتے پیتے گرانے سے تعلق ہے، اعلیٰ گرانے سے تعلق ہے، اس میں جکڑے گا اور بندہ اٹھ کے دوڑنے لگ جائے گا، ہاں میں اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا، جدید ترین اپنا لباس لے کے آؤں۔ لیکن سنت شریعت کیا ہے؟ سادگی، عاجزی۔ جتنے مرضی پیسے ہوں، جتنے مرضی دولت ہو، اگر آپ کے پاس دولت زیادہ ہے تو آپ غریبوں کی، یتیموں کی، فقیروں کی، بیواؤں کی مدد کر دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ خود اعلیٰ سے اعلیٰ، جیسے دیکھیں پاکستان میں ہے، اب شریف فیملی کو دیکھ لیں، محلات میں رہتے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں بیچارے۔ ان کے جوتے دیکھ لیں، لاکھوں پاؤنڈوں کے تو ان کے جوتے ہیں، اور وہاں لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ دنیا میں عیش و عشرت چاہتے ہیں، کہ دنیا میں ہم ہر چیز ہم انجوائے کریں۔ اللہ کہتا ہے کتنے بیوقوف لوگ ہیں، یہ زرداری، یہ اس طرح کے نواز شریف، یہ سارے جو ہیں اس طرح کے لوگ ہیں جو بڑے فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل کو قبر میں جائیں گے تو یہ پروٹوکول ملے گا انہیں قبر میں، وہاں ان کی گاڑیاں آئیں گی، سیکیورٹی آئے گی وہاں ان کی، جو اتنی سیکیورٹی، ان کی اتنی لمبی قطاریں ہوتی ہیں، قبر میں آئیں گے فرشتے سیکیورٹی دینے۔ اللہ کہتے ہیں کتنے بیوقوف ہیں، جو اصل زندگی ہے سٹیٹس بنانے کی، اس کی تیاری کا پتہ ہی نہیں ہے، ابھی بھی مکر کر رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں عمران ہاں فسادی، عمران ہاں فتنہ، عمران ہاں غلط، عمران ہی پیڑا ہے، انہیں ہٹاؤ۔ یہی سب تو زیادہ دنگا ہے شیطان یہی تو کرتا ہے، جو حق کی بات کرے، جو سچ کی بات کرے، جو انصاف کی بات کرے، جو اللہ کی بات کرے، جو رسول کی بات کرے، شیطان کہتا ہے یہی سب تو پیڑا ہے، باقی تو سب صحیح لگے ہوئے تھے، ہے نا، کھا بھی رہے تھے، لوٹ بھی رہے تھے، چنگا بھلا سسٹم چاہ رہے ہیں، عظیم کو کہہ رہے ہیں سسٹم خراب نہیں کہتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کیسے قرآن میں کہہ رہی ہوں لنک ہو رہا ہے، کہ آپ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس آیت میں ہے کیا، یہ ہے اس آیت میں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ بے وقوف لوگ ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، ابھی تک دیکھیں انہیں سمجھ آ رہی ہے، یہ نواز شریف، یہ زرداری، کوئی انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بے وقوف ہیں؟ آپ انہیں کہہ کے دیکھیں بے وقوف، ان کے 10 سیکیورٹی گارڈ آپ کے اوپر چڑھ جائیں گے کہ وہ تو اپنا اتنا ان کی جائیدادیں اور اتنے ان کی مال و دولت، وہ کہاں کے بے وقوف ہیں؟ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ وہ تو بے وقوف سمجھتے ہیں عمران کو، سب کچھ اس کے پاس ہے، اپنا ہر چیز اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، کہا پاگل ہو پہ ہے نا، چپ چپ آ کے اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کسی ڈیل میں آتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو اللہ نے اس کو فیل کروا دیا ہے اس کے بعد کوئی ڈیل ہو نہیں سکتی، ہے نا، وہ کتوں کی گل کتنے آ جاتی، جو اللہ نے اس کو فیل کروا دی اس کے بعد دنیا کی کوئی ڈیل
ہو نہیں. دیکھیں بچے اس نے چھوڑے, کتنی بڑی قربانی. یہ کوئی عام بات ہے آپ کو ہے میں تو بچے تو بچتی ہی نہیں, میری تو رات نہ گزرے دن نہ پوے, میں تو دن چڑھتا ہی نہیں, تو بچے تو منہ نہ ویکھو ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, اللہ والے اللہ کے لیے, حق کے لیے, دائمی زندگی کے لیے, بقا کے لیے دنیا کی ہر خوشی داؤ پہ لگا دے. یہ عقل مندی ہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے فرق؟ یہ عقل مندی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے, اپنی جنت کی زندگی کے لیے, میں اپنی دائمی آخرت کی بقا کے لیے میں آج کی خوشیاں, آرام, سکون سارے قربان کر دوں. تو یہ نہ سوچوں ہائے تو میرے بچے, ہائے میرا کار, ہائے میرا یہ تو وہ. میں سوچوں مجھے آگے اس سے اچھا مل جائے گا. جو دنیا میں میرا گیا ہے نا, یہ اصل میں گیا نہیں ہوتا. آپ کو پتا, یہ شیطان کہتا ہے ہائے تیرا چلا گیا, جاتا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ گہری بات, جو بندہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتا ہے نا, اس کا جاتا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ اس کو بہتر عطا فرماتا. یہ شیطان کے مکر ہوتے ہیں کہ مکر سے ہی تو وہ ہمیں جکڑ کے پھر وہ ہمیں تکلیفوں میں, کرب میں, پھر ہمیں فکروں میں, غموں میں ہماری دلائی کرتا ہے نا شیطان, اور پھر ہمیں مایوسی اور اللہ سے دور کرتا ہے. یہ تو اس کی جان ہے پورا, یہ تو پورا اس کا نیٹ ورک ہے. جیسے نواز شریف کا نیٹ ورک نہیں ہے, جدھر جاؤ گے نواز شریف ملتا ہے. وہ بیچارے کی عمران خان کی ایف آئی آر ہی نہیں درج ہو رہی کہ اس پہ حملہ ہوا ہے. جدھر جاتے ہیں اس کے بندے بیٹھے ہوئے, اس کی سنوائی نہیں ہوتی. تو یہی شیطان ہمارے ساتھ کرتا ہے. ہر وقت ہمیں یہ احساس دلائے گا تو بد نصیب ہے, تو محروم ہے, تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, تجھے ملے ہی کچھ نہیں, تیری خواہش نہ پوری ہوئی, تیرا کوئی کام نہیں سدھایا, ہائے فائدہ کی, ہائے کرنا کی, ہائے سمجھ نہیں ہوتی, ہائے دل نہیں لگتا, ہائے پریشان. یہ سارے شیطان کے مکر ہوتے ہیں. اس کا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے پورا آپ کے ارد گرد. شیطان کا پورا, جیسے کہتے ہیں نا کرندے آپ کو گھیر کے رکھتے ہیں, نکلے نہ بس, سسٹم چلنا چاہیے. نواز شریف نہیں کہتا سسٹم چلنا چاہیے, جیسے ہم چاہتے ہیں ویسا سسٹم چلنا چاہیے. اور اگر آپ شیطان کا سسٹم توڑنے کی کوشش کرتے ہو جیسے عمران خان کر رہا ہے, ہائے فتنہ, اتنا بڑا فتنہ ہو گیا پاکستان میں. تو اصل میں بیوقوف کون ہے؟ جس نے یہ سارا مکر, جکڑ, شیطان کے اکڑ, تکبر, شیطان کے سحر, جس نے اللہ کے قہر کا یہ سارا, یہ قہر ہی ہے نا اللہ کا, اللہ کو ناراض کرنا, اللہ رسول کے خلاف یہ بددیانتی, دھوکہ, یہ منی لانڈرنگ, یہ چوری, یہ سارا کیا ہے؟ مکر کا سسٹم. یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا شیطان کا جکڑ اور سحر کا سسٹم. اور شیطان کب تک اس کو رکھے گا؟ قبر تک. اور پھر اس کے بعد اللہ کا قہر ہی قہر ہے. اس نے کر دیا اپنا کام, جکڑ کے رکھا تھا, پکڑ کے رکھا تھا. تو جو لوگ اس کی جکڑ پکڑ اثر میں آ جاتے ہیں نا, اللہ کہتا ہے کتنے بیوقوف لوگ. جیسے ہم کہتے ہیں یہ نواز شریف, اب کیا اس نے زندگی اور گزارنی ہے؟ ابھی بھی کیا اتنی عمر ہو گئی ہے تو ابھی بھی اپنا عمران خان جو ہے وہ فتنہ ہے, تو عمران خان کو تو کچل دو, تو یہ تو ابھی بھی دیکھ لیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں قبر تک شیطان کی جکڑ اثر مکر میں رہتے ہیں. پھر اوپر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قہر آتا ہے. اور اسی کو اللہ کہہ رہا ہے انہم ہم السفہاء, کتنے بیوقوف لوگ. اب دیکھیں اس کی بیوی کیسے مری تھی نواز شریف کی, اتنی امیر کبیر فرسٹ لیڈی ہو کے, دولت ریل پیل, کوئی پتہ نہیں کتنی دولت ہے. میں کہتی کتنے کتنے چھپا کے کہڑے ملکاں چلنا نے منی لانڈرنگ کر کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں عطا نہیں کتنی دولتیں ہیں. گلے کا کینسر, کیسے بیماری اندر گئی؟ یہ تو بات ہے نا. اللہ کہتا تو ہے کی ہے, اللہ کہتا تیری اوقات کی میرے اگے, تو نے تجھے نقطے کی مہلت دی ہوئی ہے, تو تو بڑا فرعون. ادھر ایک لمحے کی بات ہے, ایک میں نے تیرے اندر بھیجنا ہے کوئی ہلکا سا, وہ کہتے ہیں نا جیسے نمرود کے اندر مچھر گیا, اتنی تو مار ہے, جیسے کہتے ہیں نا اتنی تیری اوقات ہے, رات کو تو سوئے تیرا سانس اندر ہی پھنس جائے, تو تیری جائیدادیں, تو تیرے مکان, تو سارے تیرے مکر, تو تیری جکڑ, تو سارے دنیا میں تیرے دنگے, تو تیرے ادھر کے ادھر ہی رہیں. تو دیکھیں اس نے کوئی سبق سیکھا کہ میری بیوی کس طرح تڑپ تڑپ کے, گلے کے کینسر سے اتنے علاج تھے, اتنی سہولتیں تھیں, اتنی یہاں پہ ٹیکنالوجی تھی ہیں, اب لندن سے آگے کہاں لے کے جاتے اس کو علاج کے لیے؟ بتائیں مجھے. اللہ کہتا ہے نہیں, تیری اوقات ہی نہیں, تو ہے کہ
तू तो कीड़ा भी नहीं मेरे अगे, एवं तुझे शैतान ने कदर फुला के तो वो उठाया हुआ है। मैं आपको सीरियस बातें बता रही हूँ, ये बहुत गहरी बातें हैं जिसको मैं बहुत लाइटर अंदाज से आपको बताती हूँ। देखिए इतनी उम्र हो गई है, अभी तक शैतान ने उनको जकड़ मकर सहर असर में रखा हुआ है। हालांकि उसकी बीवी किस तरह से वो सोचा ही नहीं। देखिए ये होता है तफक्कर तदब्बर। अगर तफक्कर तदब्बर और तफक्को करता कि मैं इतना अमीर कभी, तो मेरी बीवी के गले पे कैंसर किया कैसे, इतने इनके हान सामा, तो इतने इनके खाने, तो इतने इनके जायके, तो इतने इनके नहारियां तो पाए, तो अंदर कैंसर किया कैसे है। वो तो अपना खा रहा था नहारियां और पाए खा रहा था, कैंसर कितों चला गया। ये तफक्कर तदब्बर होता है। अब देखिए जो तफक्कर तदब्बर और तफक्को करते हैं ना, फिर वो इस तरह से उनके अंदर खशियत इलाही आती है कि मैं अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता, मुझे शैतान की अकड़ से मक्कर से बचना है। अगर मुझे अल्लाह की पकड़ से बचना है, इसको कहते हैं तज़किया। ये कुरान जो है तज़किये के लिए नाज़िल हुआ है। और फिर जब हम इनसे इबरत लेकर हम अल्लाह को राजी करने की तरफ लग जाते हैं ना, फिर इसको कहते हैं हिदायत। अब मुझे कुरान से हिदायत मिलनी शुरू होगी, लेकिन हिदायत एकदम नहीं मिलती। हिदायत तफक्कर तदब्बर तफक्को तज़किया कहते हैं ना, धीरे 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 बंदा गौर करता है, सोचता है ना, वाकई यही गल है, वाकई वैसे होया किस तरह। फिर कहीं जाके बात दिल में उतरती है, फिर कहीं बात जाके दिमाग पे असर करती है, फिर कहीं जाके बंदा नसीहत हासिल करता है, इबरत हासिल करता है कि इतने इतने दौलतमंद चले गए, इतने इतने अमीर कबीर चले गए, इतने इतने हसीन चले गए, मेरी क्या औकात है। फिर बंदा सच्ची हशीयत उसके अंदर आती है, सच्ची तहारत आती है, फिर उसके अंदर अल्लाह की इताअत आती है, फिर उसके जिंदगी में अल्लाह की रहमत बरकत मोहब्बत और कुर्बत आती है, फिर उसको बंदगी आती है। ये बंदगी है। अब देखें जो लोग बंदगी के लिए बंदगी के सफर पे नहीं जा रहे ना, वो अल्लाह की नजर में बेवकूफ है। क्यों वक्त जाया कर रहे, किस लिए वक्त जाया कर रहे। ये जिंदगी तो तुम्हें बंदगी में गुजारनी चाहिए थी कि मेरा एक एक कदम अल्लाह की बंदगी में हो। तो अगर तुम अपनी कहते ना खुशियां अपने राम रस्मो रिवाज में गुजार रहे हो, अपना स्टेटस अपनी इज्जत अपने मुकाम के लिए गुजार रहे हो, तो फिर इसका मतलब है आपने जिंदगी को शर्मिंदगी बनाया हुआ। हालांकि ये जिंदगी बंदगी होनी चाहिए। ये देखें कितनी गहरी बात है। ये अल्लामा इकबाल ने अपने शेरों में कही है कि जो जिंदगी बंदगी नहीं है ना, वो शर्मिंदगी है। और ऐसे ही लोग जो हैं वो जिंदगी गुजार के जाते हैं ना, असल में वो अपनी मोहलत जाया करके जाते हैं। और देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसके बारे में फरमाते हैं कि जिंदगी की मिसाल ऐसे है जैसे मिट्टी का एक प्याला है, एक दिन टूटना है, एक दिन टूटना है ना। मिट्टी का प्याला आप देखें कहीं भी आज भी ले आए, दुकान से ले आए, तो आपको यही डर लगा रहेगा कितने ठोकर लग गई ना तो ये हो जाता है। होती है कि नहीं। मिट्टी की जो चीज होती है उसकी जिंदगी हमेशा खतरे में होती है। होता है ना। फिर यही मैं मिसाल दे रही हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जिंदगी की मिसाल ऐसे है जैसे मिट्टी का एक प्याला है तुम्हारी, एक दिन टूटेगा, इसमें बहुत सी दरारें आ रही हैं, हम नोट नहीं करते। ये बीमारियां क्या हैं, ये परेशानियां क्या हैं, ये उम्र गुजरने के साथ साथ दर्दें, हाय मेरे गोडे, हाय मेरी ये क्या है। ये अल्लाह पहले उसके अंदर दरारें डालता है, ये दरारों से तेरा दिमाग में भी दरार आएगा कि समझ आए कि मेरी जान का टाइम आ रहा है। अल्लाह पहले दरारें डालता है, क्रैक डालता है उसमें, है हमें तोड़ता है। देखें ये भी अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह चाहे तो एकदम पलटा दे, जा दफा हो। समझ रहे। अल्लाह ताला को हमसे मोहब्बत है, वो पहले थोड़ा मर्ज भेजता है, फिर दर्द भेजता है, फिर तकलीफ भेजता है, फिर हाय, फिर अल्लाह आए, अल्लाह ही है, फिर तवक्कल अल्लाह। आपकी हंसी सारी रिकॉर्ड होती है। तो
یہ جو ہوتی ہے نا, اور شیطان پتا کہ ہائے تین تے درداں ہونا لگ گئی نے, تیری عمر ہے بلا ہوں اٹھ کے کام کرن دی, بیٹھی رہ اپنا ٹیک لگا کے ہوں سو جا, ہوں تے تیرے آرام دے دن, ہوں تے اتھے بھی درد تے ہوں اتھے بھی درد, سو جا ہوں. شیطان الٹ بناتا ہے. آپ سوچیں جو اللہ میں جگاتا ہے نا شیطان میں سلاتا ہے, اللہ میں یاد رہتا ہے شیطان بلاتا ہے. شیطان نے ٹکر لئی اللہ وچ میں بھی ماری گئی. لڑائی کس کی ہے آپ سوچیں ذرا, بات غور کریں میں کیا کہہ رہی ہوں. لڑائی رحمان اور شیطان کی ہے. میں وچ ایویں بیچارہ مسکین بیمار بندہ وچ ماریا گیا, اس نے پنگا لیا ہوا اللہ سے, میں وچ ایویں گزرتا گزرتا کہتے ہیں راہ پھڑیا گیا میں. یہ باتیں ذرا نوٹ کریں آپ, ایسی بات ہے کہ نہیں. رحمان سے لڑائی تو اس کی ہے, میں ایویں پنگا پا بیٹھا کہ شیطان جو ہے صحیح کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے رحمان تمہارا خالق ہے, رحمان تمہارا مالک ہے, رحمان تمہارا رازق ہے, رحمان کے پاس ہی تم نے جانا ہے. شیطان بیچ میں کہتا ہے میں چودھری. شیطان کہتا ہے میری مان پہلے دل مینوں دے, دل میرا تو دماغ اپنے آپ, میرا جو دماغ بھی تیرا, میرا تو تیرا جسم تو ہے ہی. پھر شیطان کی کوئی مکر ہے, میں کہتی ہوں مجھے نظر آتے میرے ہوش اڑ جاتے ہیں. اور پھر دکھ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اتنے جکڑے ہوئے ہیں شیطان کے مکروں میں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ روئے کہ ہنسے بیٹھے. اور میں کہتی ہوں لوگ مرتے مر جائیں گے, کہتے ہیں نا مردے مر جائیں گے, قبر میں ٹانگیں ہوں گی, پھر بھی کہیں گے جو کر سکنے اتوں نہیں کر لی, جو پا سکنے اتوں دی لا لی. میں سوچتی ہوں کہ کدی اندر بھی چاتی مار لو اپنے, کدی قبر بھی دھیان کر لو, قبر روز تو یاد کر رہی. اور ایسے لوگ پتا کہ نہ تو قبر آئے گی تو ویکھی جائے گی, کوئی نہیں وہ بعد دیا گلا بعد چ, فی الحال تو کھاؤ پیو نا. تو شیطان دیکھنے ہی نہیں دیتا کہ اگلی تیری منزلیں کیا. قبر روز تجھے یاد کر رہی ہے, موت کا فرشتہ روز تیرے ساتھ ہے, تیرا دیکھ رہا آج کتنا, ایک دن ختم, 2 دن ختم, اس کی اتنے دن رہ گئے. شیطان جو موت کا فرشتہ ہے وہ تو گھڑیاں مہلت گن رہا ہے, اس کی تو ڈیوٹی ہے. جیسے اللہ نے اس کو حکم دیا بس اس نے آنا ہے. آپ کے پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں سارے آئے ہوں گے. شیطان وہ جو اللہ کا موت کا فرشتہ آئے گا, اس نے نہ پوچھنا ہے آج تیرے کو ٹائم ہے کہ نہیں, نہ اس نے پوچھنا ہے آج تیرے پلان کی نے, نہ اس نے پوچھنا ہے میں تیری نکال میں جان, تو ٹھیک ہے اجازت دیتی ہے مجھے کہ نہیں. اس نے تو نہ آؤ دیکھنا ہے بتاؤ, سیدھا دبوچ کے جان نکال کے سیدھا اللہ کے پاس. تو یہ کیا کہ پھر ہوش اڑنے ہیں. میں کہتی ہوں اگر آپ اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے ہوش آج اڑاؤ, آج اپنے ہوش اڑاؤ. میں آپ کے سامنے نا ہوش اڑانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں, لیکن ذرا پیار سے کر رہی ہوتی کہ نا ہوش اڑن تو تسی بھی نہ اڑ جاؤ, سارا میرے اوپر پی جائے. یہ میں آپ کے ہوش ہی اڑا رہی ہوتی ہوں لیکن پیار سے. وہ جسے کہتے ہیں نا پیار کی زبان سمجھ جاؤ, تاکہ جب آپ قبر میں جائیں نا تو وہاں پہ میں دیکھیں مجھے آپ سے کتنی محبت ہے. میں کہتی ہوں آپ کے قبر میں نہ ہوش اڑے, آج اڑے. میں کہتی ہوں آپ کو قبر میں نہ آپ روئیں, آج رو لو. میں کہتی ہوں آپ قبر میں نہ دکھ اٹھاؤ, آج اٹھا لو. میں کہتی ہوں آپ قبر میں نہ تکلیفیں برداشت کرو, آج کر لو. آپ سمجھ رہے ہو, اس سے زیادہ کوئی آپ سے محبت کر نہیں سکتا کہ جو آپ کے قبر اور حشر کی فکر کر رہا ہو. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ زندگی ایک پیالہ ہے مٹی کا, اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں, یاداشت جا رہی ہے, ہمت جا رہی ہے, بصارت جا رہی ہے, سماعت جا رہی ہے. جو اللہ کی یہ ساری مانتے تھی نا, یہ ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی ہیں. آپ کو پتا یہ بات رخصت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا. اچھا کل تھی آج, اچھا یاد نہیں کل نہیں ہوا سی, کی پکایا سی کل, یاد ہی نہیں, چلو کچھ تو پکایا ہوں. یہ جو اللہ کی دی ہوئی مانتے ہیں نا, میں آپ کے پردے ہٹاتی ہوں بتا, تاکہ آپ گھر جا کے سوچو واقعی یہ ہو رہا ہے.
تو یاداشت اللہ کی امانت ہے، طاقت، ہمت، صحت اللہ کی امانت ہے، سماعت، بصارت اللہ کی امانت ہے، فرصت، ہمت یہ اللہ کی امانت ہے. یہ ساری امانتیں جو ہے نا یہ آپ کو چھوڑ کے دھیرے 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 جا رہی ہیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ پیالہ ٹوٹ جائے جو کہ ٹوٹنا ہے وہ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ تو ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ہم کہتے ہیں ہائے مجھے کوئی تتی وہاں نہ لگے، میرے کوئی گال نہ کرے، میرے کوئی گھور کے نہ ویکھے، میرے کچھ ہوئے بھی نہ تو میرے سیدھی جنت بھی مل جائے. ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گہری بات، آخری بات، جتنے آپ دنیا میں دکھ اٹھائیں گے نا، تکلیفیں اٹھائیں گے، آزمائشوں سے گزریں گے، غموں سے گزریں گے، اذیتیں سہیں گے، دلگیری یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے، ہمیں شعور ہی نہیں. یہ تو بارگاہ مصطفیٰ کا پہلا قدم ہے، دلگیری. مجھے ہر طرف سے تکے پڑے، مجھے ٹھڈے پڑے، مجھے تانے پڑے، مجھے دھوکے ملیں، مجھے لوگ برا کہیں، میرے اوپر ہر طریقے سے حملہ، میری جان، میری عزت، میرا مال، میرا کچھ نہ بچے، میرا کاکھ نہ روے. آئے یہی تو دلگیری ہوتی ہے. جسے اللہ نے پاک کرنا ہوتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پاک کرنا ہوتا ہے نا اپنی نگاہ میں لے کے، آپ دیکھیں اگر آپ پہلے ہی ایک پیالے میں اتنا کچھ ڈالا ہوا ہو آپ نے تو آپ اس پیالے میں مزید کچھ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. آپ کو گئے پہلے ہی اتنا کچھ. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں دے کے اللہ تعالیٰ اصل میں ہمارے پیالے کو، من کے پیالے کو اللہ صاف کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ اتنے بقا سے بھرا ہوا نکال، ہی آخر میں کیڑے بنیں گے یہ قبر میں. ہم نے کیڑے کٹھے کیے ہوتے ہیں، آپ کو پتا. اللہ کو پیار آتا ہے ہم سے. اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو اب چھڑاؤں تو کیسے چھڑاؤں؟ ان کیڑے مکوڑوں سے جو وہ قبر کے جمع کر رہے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، نرسری میں ہوتا ہے تو اپنا وہ جو فیک منی ہوتے ہیں تو وہ فیک منی کو سمجھتا ہے کہ یہ ریئل منی ہے تو وہ کاؤنٹ کر کے خوش ہوتا ہے. پلاسٹک کے پیسے، پلاسٹک کے منی کوئنز ہوتے ہیں، پلاسٹک کے وہاں فروٹ پڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ بچہ کتنا خوش ہو رہا تھا دیکھ کے کہ یہ بنانا ہے، یہ ایپل ہے، گھنٹہ کھیلتا رہتا ہے نرسری میں. تو ہم بھی ایسے ہیں، ہم اپنی من موجی کھیل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اس کو نکالوں کیسے؟ ساری زندگی نرسری میں تو نہیں گزار دینی اس نے. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں دنیا سے دکھ، غم، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں دیتا ہے. یہی ایک راستہ ہے ہمیں نکالنے کا، ورنہ ہم نکلے ہی نہ. پھر اللہ نکالتا ہے، پاک کرتا ہے تاکہ ہم اللہ کے لیے پاک صاف ہو جائیں، اللہ کی بندگی کی طرف چل پڑے، بندگی کا سفر شروع کریں. بندگی کا سفر شروع کروانے کے لیے اللہ ہمیں دکھوں، غموں، تکلیفوں، اذیتوں، پریشانیوں سے گزارتا ہے. اور اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، یہ اس کو دلگیری کہتے ہیں. پھر دلگیری کی سٹیج پہ جب ہم دکھ سہتے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر پتہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ پھر آپ کو در مصطفیٰ کی فقیری ملتی ہے. آپ کو بتاؤں میں گہری بات، جسے فقیری در مصطفیٰ مل گئی نا اسے امیری دو جہاں مل گئی. فقیری مصطفیٰ سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جسے در مصطفیٰ مل جاتا ہے نا اسے اصل میں در خدا مل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں دلگیری سے فقیری، فقیری سے اسیری، اسیری سے پھر حضوری، اور پھر حاضری ملتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری ملتی ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے مرشد ہو جاتے ہیں، آپ کے رہنما ہو جاتے ہیں، آپ کے سربراہ ہو جاتے ہیں، آپ کو زمانے کے فتنوں اور شیطان کے مکروں اور دنیا کے دکھوں سے بچانے والے رسول اللہ ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتاؤں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی صورت میں کرم فرماتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ میرے لیے دلگیری، میرے لیے فقیری، میرے لیے اسیری،
میری محبت میں تڑپ تڑپ کے حضوری، میرے لیے حاضری، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور کو، کہتے ہیں نا نور سے بھر دیتے ہیں اس بندے کو، پھر وہ بندہ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت، شریعت اور اتباع میں گزارتا ہے۔ یہی تو نور مصطفیٰ ہے۔ آج یہ نور اندر ہے نا، کل قبر کے اندر ہوگا، اور حشر میں جائیں گے تو چہروں پر یہی نور چمکتا ہوگا۔ تو اگر ہم نے یہ نور پکڑ لیا نا، پھر تو ہم عقل مند ہیں۔ لیکن اگر ہم نے شیطان کے فطور میں پکڑے گئے تو پھر ہم بے وقوف ہیں۔ یہ فیصلہ ہے قرآن کا۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ نے بے وقوف بننا ہے کہ عقل مند بننا ہے؟ اگر آپ بے وقوف بنیں گے تو پھر تو آپ اپنی خوشیاں، اپنی خواہشیں، اپنا آرام، اپنا سکون دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے عقل مند بننا ہے تو پھر آپ سنت، شریعت، طریقت، جہاد، تقوی، ایمان اور نور کی فکر کریں گے۔ اور میں ختم کرتی ہوں بات اس دعا پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور کے راستے پر چلائے، تاکہ نور والا ہی آپ کا رہنما ہو جائے، اور کل کو نور والا ہی آپ کی بخشش کا وسیلہ ہو جائے۔ آمین۔